السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راہ الف قسط نمبر 18 الگ حویلی حصہ دوم۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ سالے نے دوپٹہ سر پر جماتے دروازہ کھولا تو سامنے داریہ کھڑی تھی۔ سالے نے اسے دیکھتے تشکر بھری سانس خارج کی۔ تم آ گئی؟ کہاں تھی تم یار؟ سالے نے اسے بازو سے پکڑتے کمرے کے اندر کیا۔ داریہ پلیز کچھ کرو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں تو جاؤں؟ تو جاؤ، وہ آہستگی سے بولی۔ ہیں؟ زالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو تم جا سکتی ہو زالے، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ زالے کے اعصاب ذرا درست ہوئے۔ واقعی؟ ہاں جاؤ۔ داریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن تمہارا وہ بھائی؟ ان کی فکر مت کرو، اور تمہیں اگر جانا ہے تو جاؤ۔ وہ اس کے کمرے سے جا چکی تھی اور زالے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی اس کا الجھا ہوا دماغ درست ہوا اور وہ سر پر دوپٹہ حجاب کی صورت میں پھیلاتی کمرے سے نکل پڑی۔ پھر وہ رکی نہیں تھی، بس چلتی ہی چلی گئی۔ وہ کافی تیز چل رہی تھی۔ حویلی کا مین گیٹ مکمل کھلا تھا۔ وہ گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر دوڑ پڑی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں پر پہنچنے میں تھوڑا سا لیٹ ہوئی تو وہ عالم چنا جتنا دروازہ پھر بند ہو جائے گا، مگر وہ بند نہیں ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلی تو اس کے سامنے وہی بگی کھڑی تھی اور بگی کا دربان تیار تھا۔ سالے نے گھر سے نکلتے ہی ایک لمبی اور تشکر بھری سانس خارج کی۔ اسے سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس حویلی کی دہلیز کے باہر ہر پتا، ہر پھول، یہاں تک کہ سڑک کی مٹی بھی اسے خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر بگی کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس قید سے جان تو چھوٹی۔ یا اللہ تیرا سچ شکر۔ وہ تیری چہرے پر پھیرتی لمبا سانس بھر گئی۔ بگی مسجد کے باہر آ رکی اور وہ تیزی سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتی دروازے کی کنڈی لگا دی۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں دیوار سے لگ کر کھڑی رہی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے کوئی گزرا تھا۔ آنکھیں بند کی اسے محسوس ہوا تھا۔ زالے نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا۔ حال کے دروازے میں کوشل آنٹی کھڑی تھی۔ کوشل آنٹی؟ زالے نے بلند آواز میں کہا اور بھاگ کر ان کی طرف لپکی اور اس کے گلے سے جا لگی۔ آپ کہاں تھی آنٹی؟ میں وہاں اکیلی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ بیٹا مجھے وہاں زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں ہے، بس کام کے لیے جاتی ہوں اور جب پورا ہو جاتا ہے تو وہاں سے آنا پڑتا ہے۔ ہاں، کیسے لوگ ہیں وہ، عجیب اور مندمدی۔ کسی کو روکنے کی اجازت نہیں تو کسی کو وہاں سے باہر آنے کی اجازت نہیں۔ ان کے یہ اپنے ہی اصول ہیں۔ کوشل آنٹی ہنسی۔ یہ علاقہ انہی کا ہے بیٹا، وہ یہاں کے سردار ہیں، ان کی اجازت سے یہاں سب ہوتا ہے۔ ارے دفع کریں ان کو۔ آپ یہ بتاؤ، آپ کی مائدہ خالہ سے بات ہوئی کیا؟ کافی دن ہو گئے ان سے بات ہوئے۔ ہاں ہوئی تھی، اور پریشان مت ہو، میں نے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ اور تمہاری وہ بیٹی، وہ کافی پوچھ رہی تھی تمہارا۔ زالے کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ میری بیٹی نہیں ہے خالہ۔ کوشل آنٹی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیٹی نہیں ہے تو کون ہے؟ وہ بھی میری جیسی ہی ہے، اس لیے شاید رب نے مجھے اسے سنبھالنے کا ذمہ سونپ دیا۔ کوشل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کسی کی ذمہ داری اپنے سر کیسے لے سکتی ہو؟ کیوں نہیں لے سکتی؟ یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اور تم دوسروں کے لیے کیا کرتی پھرتی ہو؟ کیا نہیں، کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تم خود پر اگر کسی کی ذمہ داری ڈال کر ساری زندگی تو نہیں نہ چل سکتی۔ اور آخر غرض ہی کیا کسی کو کسی سے؟ وہ مسکرا دی۔ اس نے کوشل آنٹی کا ہاتھ تھاما اور حال میں داخل ہوئی۔ وہ اس لیے زمین پر آ بیٹھی۔ آپ تو کافی سخت سوچتی ہیں خالہ۔ آپ نے جو کہا وہ سب درست ہے، مگر ہم اپنی زندگی میں جو بھی کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا تو ہمیں ہماری مہربانیوں، ہماری قربانیوں کا صلہ کبھی دے ہی نہیں سکتی، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ صلہ دینے والی ذات بس اس رب کی ہے، اور جو کبھی ناپ تول نہیں کرتا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا، وہ تمہیں یہ کیسے یقین ہے کہ تمہارا وہ رب تمہیں صلہ دے گا؟ اور کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تم درست مذہب پر چل رہی ہو؟ سالے کے پیشانے پر سلوٹیں ابھریں۔ اس کی دنیا میں کوئی ایک مذہب نہیں ہے، ہزاروں ہیں، اور جس مذہب کے انسان سے ملو وہ اپنے ہی عقیدوں کو سب سے بہترین کہتا ہے۔ تو تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا والا ہی سب سے بہترین ہے؟ کوئی ثبوت ہے کہ تمہارے پاس؟ وہ اس کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ کچھ پل وہ خاموش رہے، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ اور جو لوگ اسلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شک و شبہات رکھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ اسلام سے بہتر نہ کوئی مذہب ہے، نہ قرآن سے پاک افضل اور کامل نہ کوئی کتاب ہے، اور اللہ کے علاوہ کچھ حقیقت نہیں۔ مانگے کی دلیلیں ضبط کریں گے تو میں آپ سے بس لوگ ہمیں الجھا دیں گے، ہم سے ثبوت۔ اتنا کہوں گی کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ میرا دین عقیدہ درست اور واحد ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ کوشل آنٹی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہال سے باہر نکل کر
ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ پل بعد وہ دوبارہ اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا۔ اس نے وہ سینے سے لگایا اور کوشل آنٹی کے روبرو آ بیٹھی۔ یہ ہے ثبوت، یہ ہے دلیل، یہ ہے تمام سوالوں کا جواب، یہ ہے سبھی الجھنوں کا حل۔ اس میں وہ تمام باتیں، ہدایت جو ہم سے پہلے ہو چکی اور جو ہمارے بعد ہوں گی، سبھی محفوظ ہیں۔ کبھی آپ کا ضمیر مانے یا دل چاہے تو اسے ضرور پڑھنا، آپ کو آپ کے سبھی سوالوں کے جواب تفصیل سے مل جائیں گے۔ کوشل آنٹی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایسی کتابیں تو اور بھی بہت ہیں بیٹا۔ کون سی درست ہیں اور کون سی نہیں، یہ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس دنیا میں اس کتاب سے پہلے جو بھی کتاب آئی تھی ان سب کی تفصیل بھی آپ کو اسی میں مل جائے گی۔ آپ کے مذہب سمیت دنیا کا ہر مذہب اور اس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ کبھی پڑھیے گا، جہاں آپ نے اتنی کتابیں پڑھی وہاں ایک اور صحیح، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کسی دلیل اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ ایک ہے اور وہی تمام ہے۔ کوشل آنٹی بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ خاموش سی ہوئی تھی۔ میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کی پہچان نہیں۔ آپ کا دل مانے تو ہماری بات کو سوچیے گا، نہ مانے تو اللہ وارث۔ وہ مسکرا کر اٹھ کر اس کی نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ کوشل کچھ پل اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کچھ الجھی تھی۔ آج تک اس نے جس سے بھی سوال کیا تھا کچھ خاص جواب نہیں پایا تھا، مگر وہ واقعی لاجواب ہو گئی تھی۔ مگر اب اسے جانا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ سالے کا واپس اس حویلی میں جانے کو دل گھبرا رہا تھا، نہ جانے وہ اب وہاں سے واپس آئے گی یا نہیں۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے حویلی نہیں گئی تھی اور نہ ہی دربان آیا تھا۔ اس وجہ سے سانگلا ہلز والوں کی طرف سے پیغام آنے شروع ہو گئے تھے۔ زالے نام کی درخواست اس علاقے میں کافی مقبول ہو چکی تھی۔ لوگ اسے اپنی محفلوں میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ انہی میں سے ایک کے گھر آج اسے جانا تھا۔ وہاں آج قرآن خوانی تھی۔ وہ مسجد سے نکلی تو اس کے سامنے وہی دربان کھڑا تھا۔ سالے نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی آج میں نہیں جا سکوں گی، مجھے بستی جانا ہے اور شاید وہاں دیر ہو جائے۔ آپ چلے جائیں، میں خود آ جاؤں گی۔ معاف کرنا باجی، مگر ہمیں حکم ہے، ہم ٹال نہیں سکتا۔ آپ فکر مت کریں بھائی، میں ان سے بات کر لوں گی۔ نہیں باجی، آپ کو لیے بغیر حویلی گیا تو ہمارا سر دھڑ سے اترنے میں دیر نہیں لگے گی۔ زالے نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تم جا سکتے ہو دربان۔ آواز کافی بھاری تھی۔ سالے نے مڑ کر دیکھا۔ شاید وہ آدمی اس شہزادے کا کچھ لگتا تھا، کیونکہ وہ شکل و صورت میں کافی حد تک اس سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ دلان مجازی تھا۔ جو حکم، وہ دربان سرخم کرتا چل دیا۔ تم بستی جاؤ اور فارغ ہو جاؤ تو سیدھا حویلی آ جانا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا پلٹ کر چل دیا اور زالے کی اس کی پشت دیکھتی اپنی جگہ شل کھڑی تھی۔ یہ لوگ انسان ہیں یا آسمان سے اترے شہزادے؟ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے بھلا؟ آخر کیا کھاتے ہیں یہ لوگ؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ گھر کے ذہن کے بیچ بچھی چاندنیوں پر کافی تعداد میں عورتیں بیٹھی سپارے پڑھنے میں مصروف تھیں۔ سالے نے پورے 3 سپارے پڑھے تھے۔ قرآن مکمل ہوا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ سالے کو اب کافی پریکٹس ہو چکی تھی۔ وہ اب ہچکچاتی نہیں تھی۔ کھانا لگ چکا تھا اور عورتوں کے بیچ بیٹھی وہ ہلکا پھلکا ہی کھا رہی تھی۔ تم کھانا کھا لو بیٹا، پھر ہم تمہیں واپس چھوڑ آئیں گے۔ اکیلی مت جانا، اسے ذرا فاصلے پر بیٹھی عورت نے کہا۔ وہ شاید اس کے گھر کی تھی۔ جی شکریہ، مگر مسجد نہیں حویلی جانا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر زالے نے اس عورت کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے کا زاویہ ایک دم ہی بدل چکا تھا۔ وہ سالے کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں الگ حویلی جانا ہے؟ سالے نے سوالن اسے دیکھا۔ نہیں، اس کا نام، وہ نام تھا، وہ سوچ رہی تھی۔ ہاں، روپ نگر نہیں حویلی۔ اس عورت نے اٹھ کر اس سے فاصلہ بنایا۔ معاف کرنا، مگر تم اکیلی ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی اور سالے کچھ الجھ سی گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور کھانے پر دھیان دیا۔ فارغ ہو کر وہ اس گھر سے نکل چکی تھی۔ وہ پیدل ہی چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ حویلی اس گھر سے قدرے فاصلے پر تھی، شاید کوئی 30 یا 35 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس نے میں رک کر بہت سے لوگوں سے مدد مانگی تھی، مگر روپ نگر کا نام سنتے لوگ اس کی نگاہوں سے یوں غائب ہو جاتے تھے مانو انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ الجھ سی رہی تھی۔ آخر کیوں لوگ حویلی والوں کو پسند نہیں کرتے؟ لوگ اس روپ کو الگ حویلی کا نام دیتے تھے۔ الگ مطلب پوشیدہ، چھپا ہوا، رازدار۔ وہ مسلسل چل رہی تھی اور وہ تھک گئی تھی۔ پاؤں میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ ایک جگہ درخت کے سائے تلے بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے وہاں جانا مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا، مگر جانا تو تھا ہی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ ان کی نافرمانی اسی پر بھاری پڑے گی، لہٰذا ایک دفعہ پھر اٹھی اور چل دی۔ چلتے چلتے آخر اسے دور سے حویلی کا گیٹ دکھائی دیا اور زالے نے تشکر بھری سانس خارج کی۔
وہ گھر داخل ہوئی تو قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی تھی، مگر وہاں ہمیشہ کی طرح کوئی نہیں تھا۔ وہ وہیں ہال کے دروازے سے لگ کر بیٹھ چکی تھی۔ سالے نے دکھتے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پاؤں سے جوتے نکال کر ایک طرف رکھے۔ جوتوں کے تلوے پھٹے ہوئے تھے اور ان میں سے نکلے ذرات اس کے پاؤں کے تلووں میں پھنس کر زخم کر چکے تھے۔ وہ اپنے پاؤں کو چھوتی مسلسل تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ وہ کافی تھک گئی تھی۔ پاؤں آزاد کرتی وہ وہیں ہال کے دروازے کے بیچ میں نیم دراز ہو چکی تھی۔ تھکن اس قدر زیادہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ شام کے تقریباً 4 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھولی۔ سالے نے ایک نظر خود کی پوزیشن پر دوڑائی۔ وہ وہیں ہال کے دروازے پر پڑی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لمبا سانس بھرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کو تھی کہ اسے کچھ محسوس ہوا۔ ظالم نے بے اختیاری اپنے پاؤں پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے دونوں پاؤں کے گرد پٹی بندھی ہوئی تھی اور سفید پٹی پر ہلکی ہلکی فائیوڈین نمودار ہو رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ اور یہ کس نے کیا؟ اس نے سر کھجایا۔ شاید داریا ہوگی، مگر اس نے مجھے اٹھایا دینا چاہیے تھا۔ اور اس نے پھر آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا جوتا بھی وہیں موجود نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور بمشکل چلتی ہال میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر سیدھا اوپر کی منزل کی طرف اٹھی۔ سبھی کمروں کے دروازے بند تھے۔ سالے، اپنے عقب سے آتی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ داریا تھی۔ ہاں، تم آ گئے۔ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ داریا نے ایک نظر اس کے پاؤں پر دوڑائی۔ یہ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ چوٹ لگی ہے کیا؟ زالے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تو مطلب وہ داریا نہیں تھی؟ تو پھر کون تھا؟ وہ اسے کشمکش میں گھری تھی کہ داریا اسے سہارا دیتے سیڑھیوں کے نیچے بنے کمرے میں لائی۔ تم یہاں بیٹھو، کچھ دیر آرام کرو، ہم طبیبہ کو بلاتے ہیں۔ وہ اسپیڈ لگاتی کمرے سے باہر نکلی تو زالے نے پھر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ وہ سر تھام گئی۔ اس حویلی میں ہر بات پر الجھ سی جانا اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ شام میں کچھ عورتیں حویلی کے پچھلے لان میں موجود تھیں اور زالے ان سب کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے اس نے واپس جانے کی شرط رکھی تو داریا نے صاف انکار کر دیا۔ مگر کیوں؟ ارے تمہیں اتنی چوٹ آئی ہے، تم آج یہاں رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ سالے نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر آخر اس کی ضد پر ہار مانتے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی کوشل آنٹی کی باتیں مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ عورت ایک ہندو تھی جو یہاں پچھلے 18 سال سے رہائش پذیر تھی، اور زالے کو یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ وہ اتنے سالوں میں یہاں مسلمانوں میں رہتے ہوئے بھی اسلام سے انجان تھی۔ مگر وہ رب ہی سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ سوچتے ہوئے اچانک اس کی دھیان کی سوئیاں بدلیں اور زالے کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، کیا اسے وہاں جانا چاہیے؟ وہ آدمی کون تھا اور وہ کیوں وہاں قید ہے؟ اسے یہ جاننے کے لیے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ رات کے 11:02۔ اس نے دوپٹہ دروس کیا اور آہستگی سے کمرے سے نکل پڑی۔ تھی تو وہ بھی ایک سائیکو لڑکی۔ پیچانے والا کیڑا تو ازل سے ہی موجود تھا اس میں، اور اسی کیڑے کی کھجلی سے ہار مانتی آخر کو وہ اس حویلی کے چھپے ہوئے راز جاننے نکل پڑی تھی۔ وہ بہت محتاط طریقے سے چلتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ کسی بھی طرف کوئی نہیں تھا، کیوں جیسے وہ حویلی نہیں کوئی ویران کھنڈر ہے۔ وہ حویلی کی دوسری طرف آئی تو اسی اندھیری ڈیوڑی کی طرف چل دی۔ اس کے لبوں پر مسلسل اللہ کے نام کا ورد جاری تھا۔ وہ ایک بار پھر اس تہہ خانے کے باہر آ رکی، مگر آج وہاں تالا نہیں لگا تھا۔ اس نے کنڈی کھول کر ہینڈل سے بتی نکالی اور اندر داخل ہوئی۔ سالے نے تھوک نکلتے ایک نظر مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سنو، وہ مدھم آواز میں بولی۔ سامنے سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے بتی اس کے پنجرے کی طرف کی تو اس کی نظر دیوار سے لگ کر بیٹھے اس انسان پر پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھ گود میں بنا حص و حرکت پڑے تھے، گردن جھکی تھی اور وہ خاموش بیٹھا تھا۔ سنو، اس نے ذرا سی گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کون ہو اور تم یہاں کیوں قید ہو؟ وہ مسکرایا تھا۔ بتی کی جلتی روشنی اس کے میلے دانتوں پر پڑی تھی۔ اس کی مسکراہٹ عجیب تھی۔ سالے نے تھوک نکلا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ نارمل انداز میں بولا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں بس کہ تم یہاں کیوں ہو؟ وہ پھر مسکرایا اور گردن جھکا لیا۔ وہ آج نہیں آئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گی مگر نہیں آئی۔ شاید وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے، وہ افسوس سے بولا۔ کون نہیں آئی؟ اور تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا وہ یہاں اس حویلی میں رہتی ہے؟ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر پنجرے کے قریب آیا۔ وہ یہیں رہتی تھیں؟ کون تھی وہ؟ سالے نے بتی ایک طرف رکھی اور زمین پر اس کے روبرو آ بیٹھی۔ تم کیوں قید ہو یہاں؟ وہ ہنس دیا۔ قید؟ ہاں، قید تو بہت عرصہ پہلے ہوا تھا، میں اب تو آزاد ہوں۔ وہ الجھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہاتھ سے پنجرے کی سلاخ تھام گیا۔ میرا نام؟ ہاں، کون ہو تم؟ بد نصیب انسان۔ میں سمجھی نہیں۔ تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ وہ بالکل ایک نارمل آدمی کی طرح بات کر رہا تھا۔ کیا تم یہاں کسی کو جانتے ہو؟ وہ ہنس دیا۔
وہ ہنستا ہوا عجیب لگ رہا تھا. عجیب مطلب دیوانہ. یہاں تھی ایک جو میری تھی. سالے اپنی جگہ سے کھسک کر تھوڑا آگے ہوئی. کون تھی وہ؟ بانی. میری بانی. اس نے قدرے محبت اور عاجزی سے وہ نام پکارا. وہ کون ہے؟ زالے اسے بغور دیکھ رہی تھی. مقابل شخص کی آنکھیں بھر آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے رو پڑا. بنا آواز روتا ہوا وہ زمین سے پیشانی ٹیک گیا. وہ میری تھی. وہ لے گئے اسے. چھین کر لے گئے مجھ سے. لے گئے؟ وہ روتا ہوا بولا تو زالے کا دل زوروں سے دھڑکا. وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی. شاید وہ بتانا چاہتا تھا کسی کو. شاید وہ سنانا چاہتا تھا اپنی آپ بیتی. تم رو تو مت. دیکھو اگر میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تو تم بتا سکتے ہو. تم جو کہو گے میں کروں گی. اور اگر نہ ہو سکا تو میں اس لڑکی کو یہاں لے آؤں گی. اس کی بات پر وہ ایک دم اٹھا. اس کی آنکھوں میں پھیلاہٹ میں اضافہ ہوا. تم اسے نہیں لا سکتی؟ کیوں؟ وہ دونوں ہاتھ سلاخ سے جکڑ گیا. اسے کوئی نہیں لا سکتا. کوئی نہیں. کوئی بھی نہیں. اس کی آواز قدرے بلند ہوئی. وہ اس قدر بلند تھی کہ سالے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے قدرے فاصلے پر ہوئی. تم چلاؤ تو مت. دیکھو تم آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہو نا. وہ ہڑبڑا کر بولی تو ایک دم پنجرے سے پیچھے ہوا اور رینگتا ہوا پیچھے دیوار سے جا لگا جیسے وہ اپنے ہی رویے پر معذرت خواہ ہوا ہو. میں مدد کروں گی تمہاری اگر تم مجھے بتا دو کہ تمہارے ساتھ آخر ہوا کیا تھا اور تمہاری کیا غلطی تھی کہ تمہیں یہاں اس طرح رکھا جا رہا ہے. وہ اپنی ٹانگوں کے گرد بازو باندھ دیے. وہ جانتے ہیں کہ تم یہاں ہو. اس نے سرگوشی میں کہا تو زالے کی آنکھیں ایک دم بڑھیں. نہیں نہیں نہیں, کوئی نہیں جانتا. میں یہاں ہوں. وہ مسکرایا. تمہیں لگتا ہے کہ تم ان سے چھپ کر کچھ کر سکتی ہو. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم یہاں ہو. کون؟ سالے نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. کون جانتا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ وہ خاموش ہوا. مجھے بتاؤ, چپ کیوں ہو تم؟ سائیں وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم یہاں ہو. اس نے آہستگی سے کہا. سالے نے تھوک نکلا مگر وہ چپ سے ہوئی. اس نے مڑ کر اوپر کی طرف دیکھا. وہاں کوئی بھی نہیں تھا. دیکھو میری بات سنو. میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں. وہ میری تھی. مجھ سے محبت کرتی تھی. وہ ایک دم بولا تو سالے خاموش ہوئی. کون تھی وہ؟ اس جہنم میں بستی ایک پری تھی وہ. اس کی آواز تکلیف سے بھرپور تھی. اسے کیا ہوا تھا اور تم یہاں کیوں ہو؟ ایک عام انسان جب پری سے محبت کر بیٹھے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے تم بہتر جانتی ہو. اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا. سالے کی آنکھیں جاننے میں ہی تر ہو گئی تھی. تو تم نے؟ وہ بولتی ہوئی رکی. کیا وہ یہیں ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. وہ یہیں ہے میرے پاس. یہیں رہتی ہے. بس میں اسے چھو نہیں پاتا. چھونے لگوں تو خفا ہو جاتی ہے. زالے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ انہیں روک نہیں پا رہی تھی. وہ انسان اسے بالکل دیوانہ لگا تھا. اور کیوں نہ ہوتا. روپ نگر کی ان حسین پریوں کے لیے دیوانہ ہو جانا بنتا بھی تھا. کیسے نہ وہ عام سا انسان اس پرستان میں بسنے کے لیے یوں ادھمرا ہوتا. کیسے نہ وہ اپنا حال بے حال کر ڈالتا. وہ کیسے نہ اپنی ذات کو فراموش کر ڈالتا. اس نگر میں بسنے والی حسیناؤں کے لیے واقعی پاگل اور دیوانہ ہوا جا سکتا تھا. وہ اس شخص کو بغور دیکھ رہی تھی. وہ ایک عام سا پروانہ تھا جو اس دلکش محل کے پرنور سی شمع کو پانے نکلا تھا اور جل کر بھسم ہو کر اس ظالم محبت کی بھینٹ چڑھ چکا تھا. کیا ستم تھا نا. وہ مسلسل بے نواز رو رہی تھی. مجھے وہ یاد آتی ہے. ہر وقت آتی ہے. ہر لمحہ آتی ہے. وہ مدھم مگر تکلیف سے بھرپور لہجے میں بولا. وہ لب کاٹ رہی تھی. کیا بس اسی وجہ سے تمہیں یہاں قید کیا گیا کہ تم نے اس سے محبت کی تھی؟ بس اسی وجہ سے؟ وہ مسکرایا. یہ وجہ ہی تمام ہے. وہ آ بھر گئی. اور میں اس کی وجہ کی خاطر اپنی سانس بھی گوا دوں تو بھی غم نہیں. وہ رو پڑی تھی. زالے نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی آواز دبائی. اسے یوں روتے دیکھ کر مقابل شخص کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی تھی. اپنی آنسو نہ بہاؤ لڑکی. کیا پتہ کوئی ایسا ہو جس پر اشک قیامت بن کر اترے ہوں. وہ گردن جھکا گئی. اپنے پیاروں کو تکلیف نہیں دیتے, خاص کر ان کو جو آپ کی خاطر مر سکتے ہوں. وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا. اپنی بات کے اختتام پر اس نے قریب پڑی پلیٹ میں سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا اٹھایا اور وہ اسے توڑ کر کھا رہا تھا. تم نے بس اس کی محبت کی خاطر اپنی ساتھ فراموش کر ڈالی. ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ تم سے جڑے لوگوں پر کیا گزرے گی. وہ بمشکل بولی تھی. محبت میں بس محبوب کو دیکھنا, سنا, سمجھا اور پوجا جاتا ہے. اس میں کسی تیسرے کا عمل دخل کہاں ہوتا ہے. سوچ کے دائرے ہمیشہ ہمارے بس میں کہاں رہتے ہیں.
وہ بمشکل ان سوکھے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتا ہوا بولا۔ زالے کی حد جواب دے چکی تھی۔ وہ دیوار سے لگی اور بیٹھتی گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، سی بیٹھی رہی تھی۔ ہاں، وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ بے بسی تو تھی جو اب تک اسے بھلا نہ پائی تھی۔ بھولنے نکلتی تھی تو محبت کی سلجھی ڈور میں مزید پھنستی چلی جاتی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اور اگر کوئی اپنا جو ہمیں پیارا ہو وہی اذیت دے تو، نہ مان رکھے نہ بھرم، تو کیا سزا ہونی چاہیے اس کی؟ وہ مدھم آواز میں سوال کر رہی تھی۔ اس آدمی نے اپنے پیر زمین پر رکھتے خود کو درست کیا۔ تم نے کبھی محبت میں خود اذیتی دیکھی ہے؟ اس کے سوال پر زالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ گردن جھکاتا مسکرا دیا۔ یہ محبت کی ایک قسم ہوتی ہے اور یہ بڑی ظالم ہوتی ہے۔ ہم دکھ بھی سہ لیتے ہیں، اذیت بھی، ہمارا مان بھی ٹوٹتا ہے اور بھرم بھی، مگر ہم محبوب کو صدا کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر پاتے۔ جانتی ہو کیوں؟ ثانی نے الجھی سی نگاہ اس پر دوڑائی۔ کیونکہ ہم خود اذیتی بن جاتے ہیں۔ ہم پر کچھ اثر نہیں کرتا سوائے محبت کے۔ یہ قسم بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ہم انسان ہو کر ایک آزاد روح بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں احساسات دبا کر رکھنا اور تکلیف کو چوس لینا سیکھ جاتے ہیں۔ خود اذیتی انسان کو ڈھیٹ اور دیوانہ بنا ڈالتی ہے۔ وہ شخص قدر سنجیدگی اور سمجھداری سے بول رہا تھا۔ زالے کو حیرانی ہوئی تھی اس شخص پر۔ وہ پاگل بھی تھا اور سمجھدار بھی۔ اس کی بات کے اختتام پر وہ گھٹنوں میں سر دیے بنا آواز رو دی۔ ہاں، وہ خود اذیتی تو بن چکی تھی۔ تکلیف ہوتی تھی مگر اسے بھلا ہی تو نہیں پا رہی تھی۔ زالے، اس آدمی نے اسے پکارا تو اس کی ہچکیاں تھمی۔ محبوب میسر ہو تو اس سے منہ نہیں پھیرتے، نہ قدری خوار کر جاتی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ خود کے لیے نہیں، اس ایک شخص کے لیے۔ ہم کیوں دیوانے ہو جاتے؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ کیوں بے بس ہو جاتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ وہ اٹھ کر ذرا فاصلے پر آ بیٹھا۔ اس کے ہلنے سے بیڑیوں کی آواز بلند ہوئی تھی اور وہ اس کی خالی تہہ خانے میں گونج اٹھی تھی۔ محبت ہو اور تکلیف نہ ہو، دیوانگی ہو اور آگ نہ لگے، عشق ہو اور وہ میسر بھی ہو جائے، کیوں نادانی کی باتیں کرتی ہو لڑکی؟ وہ مسکرا کر بولے۔ زالے نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ وہ شخص عجیب تھا مگر زالے کو وہ عجیب نہیں لگا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کتنی دیر وہ اس کی وحشتناک چہرے کو تکتی رہی۔ اس کا حلیہ، اس کی ذات، سب کچھ فنا ہوا تھا مگر وہ کتنا پرسکون تھا، یا شاید اسے ہی لگ رہا تھا۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گی۔ اس آدمی نے ایک دم اسے دیکھا اور ہنس دیا۔ مگر مجھے تو یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ پر کیوں؟ تم یہاں اس اذیت میں کس طرح رہ رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر والے تمہاری راہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ خاموش ہوا۔ تمہیں نے تو کہا تھا نا، ہم خود اذیتی ہیں، تو تم کیسے خود کے لیے یہاں قید رہ سکتے ہو؟ کیا پتہ کوئی ہو ایسا جسے تمہاری دید کا انتظار ہو؟ کیا تم بس اپنے ہی بارے میں سوچو گے؟ وہ خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ زالے ایک پل میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گی۔ وہ مسکراتا ہوا گردن جھکا گیا۔ وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ روتی ہوئی مسکرا دی۔ موت سے کون ڈرتا ہے؟ کیا تم ڈرتے ہو؟ اس نے مضبوط آواز میں سوال کیا مگر جواب نہیں ملا تھا۔ میں تمہیں کیا کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ جو تمہارا دل چاہے، وہ آہستگی سے بولا۔ زالے نے اپنا حجاب ذرا درست کیا۔ تو ٹھیک ہے عبداللہ، اپنا خیال رکھنا۔ ہماری ملاقات جلد ہوگی۔ وہ ایک بھرپور نگاہ اسے دیکھتی مڑی اور چل دی۔ سائیں تمہیں مار ڈالے گا، آواز آہستہ تھی، تو میں شوق سے مر جاؤں گی۔ وہ چلتی ہوئی مسکرا دی۔ وہ پلٹی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چلتی اس تہہ خانے سے باہر نکلی تھی۔ زالے نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ محتاط طریقے سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکتی وہ سینے پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے اعصاب الجھ سے گئے تھے۔ کس قدر ظالم تھے یہ لوگ۔ وہ بس اسی بات پر حیران و پریشان ہو رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ حیران و پریشان روپ نگر کے تہہ خانے میں قید وہ دیوانہ تھا۔ ایک لڑکی کی خاطر ہی اسے قید کیا گیا تھا اور اب ایک لڑکی ہی آئی تھی اسے آزادی دلوانے۔ وہ اس کی ہمت اور بہادری پر حیران رہ گیا تھا، جو شوق سے مر جانے کا کہہ کر چل دی تھی۔ صبح معمول کے مطابق وہ اپنا کام درس و تدریس سر انجام دے رہی تھی۔ بڑی بیگم اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا تھی وہ؟ شکل و صورت کی عام، رنگت سانولی سی، حلیہ کسی بھکارن کی مانند۔ کیا ہنر تھا اس کے پاس؟ آخر کیا؟ کیسے وہ مقابل کو خود میں الجھا ڈالتی تھی؟ اور وہ الجھتا بھی یوں تھا کہ اس گنجن سے باہر نکلنا اس کے ساتھ میں نہیں تھا۔ اسے مسلسل خود پر کسی کی نگاہوں کا ارتکاب محسوس ہو رہا تھا۔
साले ने कई दफ़ा बड़ी बेगम की तरफ देखा। वो उसे ही देख रही थी। वो दोपहर के 1 बजे के बाद फारग हुई थी और वो ज़रान खाने में बड़ी बेगम के मुकाबले खड़ी थी। फ़िलहाल के लिए तुम जा सकती हो, मगर ध्यान रखना, तुम्हें जब बुलाया जाए तुम्हें हाजिर होना होगा। ज़ाले उनकी आंखों में देख रही थी। माफ़ कीजिएगा, मगर मैं यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं रह सकती। मुझे और भी बहुत से मकामात पर जाने का हुक्म है, तो अब अगर आप यहाँ के लिए किसी मुस्तकिल दर्स ख़्वां का बंदोबस्त कर लें तो बेहतर होगा। मुकाबले औरत के असाब एकदम ही सख्त हुए। तुम यहाँ से नहीं जा सकती लड़की, यहाँ की मुस्तकिल दर्स ख़्वां अब तुम ही हो। साले के माथे पर बल पड़े। मगर मुझे ये नहीं बताया गया कि मुझे यहाँ मुस्तकिल रहना है। तो अब जान लो। आवाज़ सर थी। मैं माज़रत ख़्वां हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। और क्या तुम हमारे फ़ैसले की नफ़ी कर रही हो? उसने पलट कर कहा, जिस तरह आपको अपना फ़ैसला अजीज़ है, मुझे भी है, और हर किसी को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का खुद हक़ है। बड़ी बेगम ने पलट कर उसकी जानिब रुख किया। यहाँ हर फ़ैसला हमारे मुताबिक होता है और इस घर का हर फ़र्द आजिज़ी से तस्लीम करता है, मगर मैं इस घर की फ़र्द नहीं हूँ। वो दूबदू बोली। मेरी राय यही है कि आपको किसी और दर्स ख़्वां का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। राय यहाँ बस हम देते हैं। बड़ी बेगम की आवाज़ कदरे बुलंद थी। साले ने सख्ती से हाथ की मुट्ठियाँ भींची। बहुत हुआ अम्मा हजूर। वो रोबदार आवाज़ उसे अपने पीछे से आई थी। साले ने पलट कर देखा। वह तुरान मजाजी था, चेहरा गुस्से और ग़ज़ब से भरपूर और हमेशा की तरह पुरकश शख्सियत। फ़ैसला करने का हक़ हर किसी का अपना होता है। उसे जाना है तो जाने दे। साले ने तेज़ी से पलकें झपकी और सामने खड़ी औरत के चेहरे पर हैरानगी देखती वह हल्का सा मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया, वह आहिस्तगी से कहती ज़नान खाने से बाहर निकली। वह चलती ही जा रही थी और दिल में शुक्र कर रही थी कि इसके सटके हुए इंसान की अकल भी दुरुस्त हुई। गेट से निकलते उसकी नज़र सामने खड़ी बग्गी पर पड़ी, मगर आज वहाँ दरबान मौजूद नहीं था। उसने आसपास देखा, दूर दूर तक कोई नहीं आया। तो क्या उसे आज भी पैदल चलकर जाना पड़ेगा? ये सोचते ही दिमाग चकरा गया। वह पलटकर गेट के अंदर झांक रही थी कि शायद उसे दरबान नज़र आ जाए, मगर वो कहीं नहीं था। या अल्लाह, अब क्या फिर चलकर जाना पड़ेगा? वो आ भर गई। लोग रूपनगर के मकीन बनने की हसरत रखते हैं और तुम धुतकार कर जा रही हो। साले की समातों से वो आवाज़ टकराई थी। उसने पलट कर देखा। वो हुस्न और रूप का शहज़ादा उसके ऐन पीछे खड़ा था। एक पल को तो वो निगाहें घुमा कर रह गई। वो इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ सकता है? पलकें झपकती वो सीधी हुई। हम जैसों को ये महलो अमारात रास नहीं आती। हम वो स्यापोश हैं कि जिनसे जुड़ जाएं, इन्हें बर्बाद कर डालते। वो आप ठहरे मुकद्दम रूपोश, वो मजबूत लहजे में बोली। वो एक कदम इसके करीब हुआ तो साले ने 2 कदम पीछे लिए। वो मुसलसल उसे देख रहा था। ना वो पलके झपक रहा था, ना ही उसकी निगाहें उसके पैरे से हट रही थी। ज़ाले का चेहरा आधा ढका हुआ था और उसने एक हाथ से दुपट्टे का पल्लू चेहरे के गिर्द थाम रखा था। रूपोश, ये लफ्ज़ तुम्हारे लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो नफ़ी में सिर हिला गई। ये फ़कत एक वहम है। तुम वहम नहीं, तमन्ना हो, वो एकदम बोला। साले ने पलकें झपकते अपने असाब दुरुस्त किए। तुम खुद को स्यापोश कहो, नाइंसाफ़ी। वो गर्दन झुकाती एक तरफ से निकली। इतने में दरवाजे की ओर से एक आदमी बग्गी के करीब आ रुका। ज़ाले की सांसें एक पल में नॉर्मल हो, शुक्र करके कि पैदल नहीं जाना पड़ेगा। साले, उसके कदम रुके, मगर वो पलटी नहीं। वो इसके रूबरू आ रुका था। उसके वजूद से उठती वो तेज़ खुशबू ज़ाले को अजीब लगी। खुद से भागो मत। मैं खुद से नहीं, तुम लोगों से भाग रही हूँ, वो तेज़ी से बोली। वो नामालूम सा मुस्कुराया था। तुम हमसे भाग नहीं सकती। वो इसके मुकाबले सीधी खड़ी हुई। और कौन रोकेगा मुझे? उसने आईब्रो उठाते कहा। वो मुस्कुरा दिया। बैठो, तुम्हें घर छोड़ देते। उसने उसे हाथ से हल्का सा इशारा किया। साले की पेशानी पर सिलवटें उभरी। तो मेरे दरबान नहीं हो, वो गुस्से से बोली। बन सकते हैं। आवाज़ मजबूत थी। वो लब भेंच गई। कुछ लम्हे तो बस वो इसे देखती ही रही। वो एक पल को रुकी, मगर अगले ही पल निगाहें घुमाती नज़रअंदाज करती अंदर बैठ चुकी थी। उसकी निगाहों से गायब होती वो लंबा सांस भर गई। कैसा पागल और अजीब इंसान है ये। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी और बग्गी चल रही थी। वो शुक्र कर रही थी। ज़ाले ने एक नज़र अपने पाँव पर दौड़ाई। ज़ख्म पहले से कुछ बेहतर हुए थे, मगर तकलीफ़ अभी भी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद बग्गी रुकी और वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। वो नीचे उतरी तो उसका पाँव किसी गड्ढे में जा गिरा और वो एकदम गिरने से बचती समझी थी। उसके चेहरे के गिर्द से दुपट्टा हट चुका था और वो झुककर अपना पाँव सहला रही थी। नज़रअंदाजी बरतने से नुकसान अक्सर अपना ही होता है। वो करंट खाकर पलटी थी। दरबान की सीट पर बैठा वो शख्स उसे ही देख रहा था।
साले की आंखें एकदम से ही बड़ी हुई। मुकाबिल शख्स ने सख्ती से आंखें मीचते चेहरे का रुख सामने किया। अगर तुम अपना चेहरा ढक कर रखोगी तो तुम्हारे लिए शुक्रगुजार होऊंगा, उसने सर्द लहजे में कहा। साले ने तेज़ी से पलकें झपकते अपने दुपट्टे का पल्लू दुरुस्त करते चेहरे के सामने किया। घोड़े की पुष्ट पर बाग की हल्की सी झटक लगी और बग्गी चल चुकी थी और वो इसे जाता हुआ हैरानी से देख रही थी। साले ने सख्ती से आंखें मीचते खुद को नॉर्मल किया और वो पलटी तो उसकी नज़र सीधा कौशल आंटी पर पड़ी। वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी खुद से दूर जाती इस बग्गी को गौर से देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो इसके रूबरू आ रुकी। वो खामोश थी। क्या हुआ, आप ठीक है? साले ने उसे यूं होशो हवास से बेगाना देखा था। उसने हैरान को निगाहें साले पर दौड़ाई। रश्क आ रहा है तुम्हारी किस्मत पर लड़की। साले ने उलझी निगाहों से उसे देखा। मैं समझी नहीं। वो लंबा सांस भरा। यकीन दिला रही हूँ खुद के जो भी मैंने देखा वो हकीकत थी। क्या तुम्हें घर तक छोड़ने रूपनगर का वो शहजादा आया था? साले ने बेजारी से उसे देखा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हुई आंटी? बड़ी बात नहीं, उसने खाइफ लहजे में कहा। तुम जानती भी हो वो कौन है? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। वो हंस पड़ी थी। जान लो तो अच्छा रहेगा बेटा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार आसमान से उतरे शहजादे को किसी राह चलती भटकी हुई नमड़ी का दरबान बनते देखा है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती साले। उसने सर झटका। दरबान मौजूद नहीं था, शायद इसीलिए वो छोड़ गया। कौशल आंटी की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो दरबान अब कभी मौजूद नहीं होगा। क्या मतलब? वो उलझी। कौशल आंटी ने निगाहें इस पर जमाई। साई ने दरबान के पैर काट दिए। क्या? साले की आंखें फैल चुकी थीं। मगर क्यों? कौशल आंटी ने गर्दन झुकाकर ज़ादे के पाँव की तरफ देखा। उसके दोनों पाँव पट्टी से लिपटे हुए थे। साले ने इसकी निगाहों की सिमत देखा। तुम बेहतर जानती हो क्यों? कौशल आंटी ने उसके कंधे पर थपकी देते कहा। उसकी निगाहें मुसलसल गड़बड़ा रही थी। तुम्हारी किस्मत पर अफसोस भी होता है और रश्क भी आता है। अपनी बात के इख्तिताम पर वो जा चुकी थी, मगर ज़ाले का वजूद अपनी जगह पत्थर की तरह जम चुका था। हवास उलझ से रहे थे। उसकी समातें मुसलसल उसे एक ही नुक्ते पर मरकूज़ थी। वो गंग रह गई थी। कितनी देर वो वहीं बेहिस्सो हरकत से खड़ी रही थी। आखिर को जमे हुए कदम हिले और अपना वजूद घसीटते हुए मस्जिद की दहलीज के अंदर दाखिल हुई। वो वहीं ज़मीन पर ही बैठ चुकी थी। हैरत से लिपटी से आंखों के लिए वो अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। वो हैरान थी और हैरान होना बनता भी था। वक्त शाम का था। मौसम काफ़ी सुहाना और नम था। कौशल आंटी खाना लिए मस्जिद में दाखिल हुई तो हाल के दरवाजे के बाहर इनके कदम रुके। उसे एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दे रही थी मुसलसल। वो आवाज़ खूबसूरत थी, मगर वो जो लफ्ज़ पढ़ रही थी वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। उसने खाने की ट्रे एक तरफ रखी और वो हाल लेकर दरवाजे के बीचों बीच बैठ गई। उसकी नज़र ज़ाले पर ठहर सी गई थी। वो हाल के बीच बैठी सूरत मुल्क की तलावत कर रही थी। वो पढ़ रही थी और उसे सुनने वाली औरत हैरान सी सूरत बनाए उसे तकती जा रही थी। सूरत का इख्तिताम हुआ तो ज़ाले ने कुरान शरीफ बंद करके पलट कर देखा। वो इसके मुकाबले बैठी और मुसलसल उसे देख रही थी और इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो मुस्कुरा दी। आप कब आई? उसने कुरान पाक बंद करते उठकर शेल्फ पर रखा। वो खामोश बैठी थी। ज़ाले ने उसके करीब बैठते उसका हाथ थाम लिया। वो इसके आंसू अपने दुपट्टे से पूंछ रही थी और मुकाबले औरत उसे मुसलसल ही देखे जा रही थी। तुम वो क्या पढ़ रही थी? वो कुरान पाक की एक सूरत थी। बस एक सूरत? वो मुस्कुरा दी। जी फ़िलहाल तो एक ही पढ़ी है। क्या इस किताब में सभी सूरतें इतनी ही खूबसूरत हैं? साले उसके सामने ज़मीन पर आ बैठी। इसमें लिखा हर लफ्ज़ पिछले वाले से ज़्यादा खूबसूरत है। कौशल आंटिया के आंसू मुसलसल उसका चेहरा ढांप रहे थे। तुमसे एक बात कहूँ? जी। वो सीधी हुई। तुमसे पहले यहाँ 2 औरतें आई थी। एक काफ़ी उम्र की थी और दूसरी तकरीबन 30 साल की थी। मैंने उन्हें भी कुरान पढ़ते सुना है, मगर इस तरह नहीं। मैंने इनसे भी सवालात किए, मगर किसी ने मुझे यूँ लाजवाब नहीं किया। तुम्हारे पास क्या हुनर है जो तुम मुकाबले इंसान को लाजवाब कर देती हो? लाला मध्यम सा मुस्कुराई। मैं तो एक आम सी लड़की हूँ आंटी। मुझे तो सिराते मुस्तकीम का मतलब तक नहीं पता। बस यूँ ही निकल पड़ी हूँ, मगर ये राह हर कदम पर अपनी सख्तियों और आसानियों से आशना करवाती जा रही है। मैं बस वही कहती हूँ जो पढ़ चुकी हूँ, इस दुनियावी किताबों से नहीं, इस हकीकी किताब से। कौशल के चेहरे पर बेयकीनी और हैरानी थी। वो खामोश सी हुई। साले ने कुछ देर खामोशी रहकर इन्हें बगौर देखा। आपके पास क्या सबूत है कि आपका मज़हब दुरुस्त है? उसने सवाल किया। आप दलील मांगती हैं ना सबसे, तो मैं आपसे दलील मांगती हूँ कि क्या सबूत है आपके पास?
آپ ٹھیک راہ پر چل رہی ہیں؟ کوشل آنٹی نے نگاہیں گھمائی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ رک گئی تھی۔ آپ جنہیں پوچھتی ہیں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں۔ آپ کے مطابق وہ خدا ہیں جنہیں آپ خود بناتی ہیں؟ سوال سخت تھا۔ کوشل خاموش ہوئی۔ آپ کرشن کی پوجا کرتی ہیں، آپ انہیں خدا مانتی ہیں، ان سے خوشیاں طلب کرتی ہیں، مسائل کا حل مانتی ہیں، جبکہ آپ کے کرشن کا سیدھا اور صاف بیان آپ کی کتاب گیتا میں محفوظ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کوشل خاموش تھی۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اسلام کیوں سب مذاہب سے بہتر ہے؟ کیونکہ اسلام میں کسی پر زور زبردستی کا حکم نہیں۔ ہمارا مذہب جبر کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ اسلام کے عقائد سیدھے اور صاف ہیں۔ ہم رب کی ذات میں شرک نہیں کرتے، جبکہ کوئی ایک خدا مختص نہیں ہے ہندو مذہب میں۔ کون سا درست اور کون سا کمتر، کیا آپ اس میں فرق کر سکتی ہیں؟ مقابل عورت مسلسل خاموش تھی۔ اگر اسلام درست ہے تو مسلمان منافق کیوں ہوتے ہیں؟ جھوٹ، چوری، زنا، فحش نگاری اس میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ میں یہاں کتنے ہی عرصے سے رہائش پذیر ہوں۔ میں نے اب تک یہاں بس منافق لوگ ہی دیکھے جو بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے۔ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مسلمان سب سے اعلیٰ، افضل اور بہترین ہے۔ نہیں، یہاں بھی گناہ پائے جاتے ہیں جن میں منافق، بدزن مشرک اور ہر وہ گناہ جو ہم سے پہلے کی امتوں میں پایا جاتا تھا وہ سب ہے۔ مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی آنٹی۔ رب جسے ہدایت دے وہ امر ہو جاتا ہے۔ ہمیں بس پیغام پہنچانے کا حکم ہے، لوگوں کو گھسیٹ کر اس پر عمل کروانے کا نہیں۔ وہ ان کا اپنا انتخاب ہے۔ ایک پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو کس کے سہارے اڑتا ہے؟ اپنے پروں کے؟ نہیں، وہ یقین کے سہارے اڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے اس فضا میں تھام لینے کے لیے کون ہے۔ یقین کامل ہو تب دریا بھی کٹ جاتے ہیں آنٹی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا مذہب سب سے افضل اور بہترین ہے۔ وہ خاموش ہے تو کوشل آنٹی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارا رب تو بے قصوروں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے تو یہی سنا تھا، مگر میں نے آج تک یہاں مظلوم لوگوں کو ظالموں کے ہاتھے پستے دیکھا ہے۔ جبر کی انتہا دیکھی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سالے نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرا رب آزمائش اور تکلیفیں انہیں پر ہی بھیجتا ہے جو اسے پیارے ہوں، اور اکثر بے قصوروں پر ظلم اور جبر دوسروں کے لیے ہدایت اور سبق کی خاطر بھی ہوتا ہے، مگر وہ ہمیں وقتاً نظر نہیں آتا۔ ایک وقت آتا ہے جب ہم پہچان جاتے، جب ہم خود ہی پر آئی ہر آزمائش کو کسی سبق اور ہدایت کا رنگ دینا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ وقت کچھ لوگوں کی زندگی میں جلدی نمودار ہوتا ہے تو کچھ کو آخری لمحات میں۔ وہ زالے کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی تھی، یوں جیسے سوال ختم ہو چکے ہوں، جیسے سبھی جواب حاصل ہو چکے ہوں۔ زالے نے ٹرے تھامی اور انہیں اشارہ کرتی صحن میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کوشل آنٹی خاموش تھیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، مانو وہ مقابل لڑکی سے نظر ملانے سے کترا رہی تھی، اور لالا کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکان تھی۔ آنٹی، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں ضرور۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ حویلی والوں کو کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ 17 سال سے۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں تب سے؟ سالے نے ایک محتاط سی نگاہ سے انہیں دیکھا۔ یہ بانی کون ہے؟ کوشل کا نوالا ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ اس نے ایک دم سالے کی جانب دیکھا۔ تم نے یہ نام کہاں سنا؟ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے آنٹی۔ وہ خاموش ہوئی۔ میرا نہیں خیال تمہیں جاننے کی ضرورت ہے بیٹا۔ کیوں؟ آپ سبھی تو کہتے ہیں نا کہ میں حویلی کی فرد ہوں، تو فرد ہونے کے ناطے میں جاننے کا اختیار رکھتی ہوں۔ بانی کون ہے؟ اور حویلی کے اس تہہ خانے میں قید وہ آدمی، وہ کون ہے؟ کوشل آنٹی کے چہرے کا رنگ ایک پل میں بدلا۔ وہ نگاہیں چرا گئی۔ میں نہیں جانتی۔ وہ واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالے کی تیز نگاہیں ان کی گڑبڑاتی آنکھوں پر تھیں۔ مقابل عورت کس سے چھپا رہی تھی؟ اس سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ سے، جسے تاثرات پڑھنے میں مہارت تھی؟ آپ جانتی نہیں یا بتانا نہیں چاہتی؟ دونوں ہی سمجھ لو۔ وہ نگاہیں جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ وہ آدمی اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اسے اسے وہاں قید کیا گیا۔ کوشل خاموش تھی۔ اسے وہاں قید کتنا عرصہ ہو گیا؟ خاموشی۔ سالے نے لمبا سانس بھرا۔ کچھ دیر وہ بھی خاموش رہی۔ میں اس آدمی کو وہاں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ کوشل آنٹی نے ایک دم اسے دیکھا۔ تمہاری بدھی تو بھرشٹ نہیں ہوگی لڑکی، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ وہی جو آپ نے سنا۔ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ ہے بھگوان، آخر تم کیوں خود کو جلتی ہوئی آگ میں جھونکنا چاہتی ہو؟ حویلی کے ساتھی معاملات میں دخل اندازی کی کسی باہر والے کو قطعی اجازت نہیں ہے۔
اور تم انہی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے چلی ہو؟ سالے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ میری مدد کریں گے اس کام میں؟ کوشل آنٹی نے سر تھام لیا۔ ہمیں مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے آنٹی، کوئی بات نہیں، میں اکیلی ہی سب دیکھ لوں گی۔ کوشل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ حویلی عام گھروں جیسی نہیں ہے بیٹا، ایک بدبختی ہے وہ، جس میں پھنسنے والے دفن ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسی بدبختی سے کسی مظلوم کو رہا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں میں آنٹی، اور میں اپنا فیصلہ قطعاً بدلوں گی نہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی بیٹا؟ وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے اور اسے بھی۔ مجھے بہت سے ڈر نہیں لگتا، وہ ڈٹائی سے بولی۔ ارے وہ لوگ جلاد ہیں جلاد، اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا ان لوگوں نے، بس اسی محبت کی وجہ سے۔ اور تم چلی ہوں انہی کے خلاف آواز اٹھانے، وہ مدھم آواز میں بولی تو زالے کی آنکھیں اپنی جگہ ساکت ہوئیں۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے کہے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اسے چپ دیکھ کر کوشل آنٹی نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں۔ وہ الٹے قدم چلتی ہوئی تیزی سے مسجد کے دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ زالے کے حواس بری طرح الجھ رہے تھے۔ وہ اسے لے گئے، مجھ سے چھین کر لے گئے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی چارپائی سے نیچے آ بیٹھی۔ دفن کر دیا؟ اس نے حیرانگی سے دہرایا۔ بس اس لیے کہ اس نے محبت کی تھی؟ سالے کی سانسیں تیز ہو چکی تھی، آنکھیں تر اور حواس بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ انجانے میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا گئی۔ یا رب، بے شک تیرے فیصلے درست ہوتے ہیں، مگر اب اس پر کیا حساب مانگوں میں تجھ سے؟ پلکوں پہ ٹھہرے آنسو چھلک اٹھے تھے اور وہ انجانے ہی میں ہی کتنی دیر روتی رہی تھی۔ رات کی کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی، اسے معلوم نہیں تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سحر کا وقت ہر طرف دھندلا دھندلا سا اجالا پھیلایا ہوا تھا۔ پاؤں سمیت اس کا وجود شدید تکلیف میں تھا۔ بمشکل فجر ادا کی اور وہیں حال میں لیٹ گئی۔ آنکھیں اب خشک ہو چکی تھیں۔ دماغ میں پنپا فیصلہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، اور جب سالے کوئی فیصلہ کر لیتی تو کون تھا اسے اس کے فیصلے سے ہٹانے والا؟ اس بیچ اس کی جان بھی چلی جاتی تو اسے غم نہ ہوتا۔ اس کے چہرے پر پھر وہی انجانا سا تاثر اپنی شان پھیلا رہا تھا، وہ تاثر جو کبھی سالے قدیم کے چہرے کی رونق ہوا کرتا تھا۔ وہ تیز آنکھیں مقابل کی ہر ادا پر پرکھ لیتی تھی۔ وہ پاگل پن، وہی روبوٹ کی مانند صاف۔ وہ مسکرائے تو اس کی مسکراہٹ میں طنز تھا، مانو سالے قدیم ایک بار پھر لوٹ آئی ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے اعصاب درست ہوئے۔ وہ اٹھی، حجاب درست کیا اور چل دی۔ آج چاہے اس کی حالت چلنے کے قابل بھی نہ ہو، وہ تب بھی حویلی جا کر ہی رہتی۔ دروازہ کھولتے اس کی نگاہ سامنے موجود شخص پر ٹھہر سی گئی۔ صبح کا اجالا بھی مکمل کھلا نہیں تھا، ابھی تک ہلکی ہلکی رات باقی تھی، اور اسی نیم اندھیرے میں اس کے مقابل کھڑا وہ سیاہ رنگ کے کرتے اور سیاہ شال میں ملبوس شخص۔ وہ انسان تو کسی طرز نہیں لگ رہا تھا، وہ تو شاید کسی ریاست کا بے تاج بادشاہ تھا، جو رستہ بھٹک کر انجانے میں ہی اس بھکارن کے در پر آ رکا تھا، جو اپنی یہاں موجودگی پر خود بھی حیران تھا۔ زالے کی نگاہیں جم چکی تھیں۔ صبح بخیر، آواز بھاری اور مضبوط تھی۔ زالے کی پلکیں گڑبڑائیں اور وہ نگاہیں جھکا گئی۔ چلنا چاہیے، مدھم لہجے میں کہتا وہ مڑا اور سفید بگی پر دربان کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کے ہاتھوں میں گھوڑوں کی بانگ تھی۔ سالے کے منجمد ہوتے قدم ہلے اور وہ دھیرے دھیرے چلتی بگی تک پہنچی۔ اس شخص کی نگاہیں مسلسل زالے کے پاؤں پر تھیں۔ وہ اندر بیٹھی تو اس کی خواب رسیدہ سواری اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئی۔ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ کیا دربان اتنے بھی حسین ہوتے ہیں؟ یہ تو زالے قدیم نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس کے ساتھ کچھ ہی پلوں میں درست ہوئے اور وہ چہرے پر آئے تاثرات سخت کر گئی۔ حویلی کے باہر بگی رکی تو وہ تیزی سے انگلی نکلی اور بنا مڑ کر دیکھے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ پیچھے بیٹھا شخص شاید مسکرایا تھا۔ وہ حال میں داخل ہوئی سیدھا داریہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ اب اس بھول بھلائیا میں اسے داریہ کا کمرہ مل جاتا تھا۔ دروازے پر دستک سے اندر آنے کی اجازت مل چکی تھی۔ داریہ سے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ساڑی میں ملبوس تھی۔ زالے اسے دیکھ کر حیران تھی کہ وہ اتنی صبح اٹھ کر اتنا تیار کیسے ہو جاتی ہے۔ اسے ناشتہ داریہ کے ساتھ ہی کیا تھا۔ وہ لڑکی اسے پسند تھی کیونکہ وہ باقیوں جیسی نہیں تھی، خود پسند اور ہر دھرم، بلکہ وہ بہت پولائٹ سی پرسن تھی۔ تم کپڑے تبدیل کر لو، ہم نے تمہارے لیے ڈریس بنوایا۔ وہ پلٹ کر الماری سے ایک سادہ سی گرین کلر کی فراک نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی لباس میں دیکھا ہے تو ہمیں لگا شاید تمہیں یہ پسند آئے۔ وہ مسکرائی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مگر معاف کرنا میں اسے پہن نہیں سکتی۔ داریہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ ہم نے اتنے پیار سے بنوایا تمہارے لیے اور تم منع کر رہی ہو۔ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، وہ خفگی سے بولی۔ وہ اٹھی اور مسکراتی اس کی جانب بڑھی۔
تمہارا بہت شکریہ داریہ، مگر مگر وگر کچھ نہیں، تم اسے پہن رہی ہو اور بس۔ اس نے زالے کے ہاتھوں میں وہ فراک تھمائی۔ ارے میری بات تو سنی۔ نہیں، ہمیں کچھ نہیں سننا، تمہیں اسے پہننا ہی پڑے گا۔ زالے کے اعصاب ایک دم درست اور وہ نگاہیں گھما کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، پہن لوں گی، پر ایک شرط پر۔ ارے سب منظور ہے، وہ چہک کر بولی تو زالے کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے، پہلے وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ وہ الجھی۔ یہی کہ جو میں کہوں گی وہ تمہیں ماننا ہوگا، اور جو پوچھوں گی وہ بتانا بھی پڑے گا۔ داریہ نے مسکراتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر ہاتھ جمایا۔ وعدہ، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ زالے نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا اور کپڑے بدلنے چل دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آئی تو داریہ اسے دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ وہ پیروں کو چھوتی سادہ سی فراک، گرین کلر کی فراک اس پر جچ رہی تھی۔ سادہ سوٹ ہمیشہ ہی اس پر جچتا تھا۔ زالے کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرے کا رنگ قدرے ماند پڑ چکا تھا۔ ارے ماشاءاللہ زالے، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ داریہ نے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں، مگر تم انہیں کبھی بناتی کیوں نہیں؟ اس کے سوال پر زالے کی آنکھوں کے سامنے ماضی ایک دم لہرایا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ تقریباً ہر ہفتے ہیئر ٹریٹمنٹ ضرور لیتی تھی۔ وہ بالوں کا رنگ بلیک خود کرواتی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا۔ وہ اپنی رنگت اور خوبصورتی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی، مگر اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے آخری دفعہ کب بال بنائے تھے۔ داریہ نے اس ڈریسنگ کے سامنے بٹھایا اور وہ اس کے بال بنا رہی تھی۔ وہ بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ چہرہ دھونے اور بال سلیقے سے بنانے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو کچھ پل خود کو دیکھتی ہی رہی۔ اس کے سامنے تو اس وقت زالے قدیم کھڑی تھی۔ ہاں، بس ایک چیز کی کمی تھی، اس کی نوز پن۔ داریہ اسے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ زالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور شکریہ ادا کرتے ایک محتاط سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم سے کچھ پوچھوں؟ سچ اور سیدھا بتاؤ گی؟ ہاں ضرور، تم کچھ بھی پوچھ سکتی ہو۔ وہ اس لیے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ بانی تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ سوال تھا اور اس کے جواب پر وہ ہنستا کھیلتا چہرہ ایک لمحے میں ماند پڑ چکا تھا۔ مسکراہٹ غارت ہو چکی تھی اور چاند سا چہرہ ایک پل میں زرد ہوا۔ داریہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی جو وہاں اس تہہ خانے میں قید ہے، کیا وہ یہاں کا مکین ہے؟ داریہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پلکیں جھپکتی اس کی جانب پشت کر گئی۔ زالے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنی جانب گھمایا تو وہ چاند سا چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ رو مت داریہ، اور مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ زالے، تمہیں خدا کا واسطہ یہ سوال تم کسی اور سے مت کرنا، کسی سے بھی نہیں، تمہیں اگلی سانس لینا نصیب نہ ہوگا۔ زالے نے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کی۔ کیا اس کی سزا بس محبت تھی، اور وہ محبت ایک لڑکی کی تھی اس لیے ایک راضی بن چکا ہے؟ داریہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پیشانی سے ٹکے۔ وہ گھٹنوں کے بل بجا بیٹھی۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہی آواز دبائی۔ داریہ وہ اس کے مقابل آ بیٹھی۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ زالے۔ زالے، تم ہمیں تکلیف دے رہی ہو، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ زالے نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ تم سے بس اتنی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ انسان جو نہ جانے کتنے عرصے سے پل پل اس تکلیف کو سہ رہا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ داریہ کے کندھے جھک چکے تھے۔ آخر کون ہے وہ لڑکی جس کے بدلے ایک جوان اور سلجھے ہوئے شخص کو خاک کیا جا رہا ہے؟ ہماری بہن تھی وہ تڑپ کر بولی، اور اپنی بات کے اختتام پر داریہ کی پیشانی زمین پر جا ٹکی تھی۔ زالے کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ بے گناہ تھی وہ، سزا دی گئی اسے، بس اسے ہی نہیں اس کی محبت کو بھی۔ اسی کے ساتھ ہی دفن اس کے الفاظ اٹک گئے تھے اور وہ زمین پر ڈھہ چکی تھی۔ زالے کا وجود لڑکھڑایا اور وہ توازن کھوتی دیوار سے جا لگی۔ سب برباد کر دیا، سب کچھ۔ داریہ کی آواز لرز رہی تھی اور زالے کی آنکھیں ساکت سی ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھی رہی اور مقابل لڑکی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ زالے کے پاس اسے دینے کو کچھ نہ تھا، نہ دلاسا، نہ حوصلہ، نہ تسلی۔ وہ بس خاموش تھی۔ وہ حیران تھی یہاں کے مکینوں پر۔ وہ ظالم تھے۔ وہ واقعی اس قابل تھے کہ روپ نگر کا نام سنتے لوگ ان سے نفرت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ میں اس آدمی کو وہاں سے نکالنا چاہتی ہوں داریہ۔ اس کی آواز تھمی اور اس نے سر اٹھا کر زالے کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو سائیں کو؟ دفن کر دیں گے وہ تمہیں۔ زالے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا داریہ، مر بھی گئی تو غم بھی نہیں۔ میں خود کو چاہتے ہوئے بھی نہیں روک پا رہی۔ ہاتھ پاؤں بند چکے ہیں میرے، اور سامنے بس ایک ہی رستہ ہے، اور اس رستے پر چلتے موت ایک دفعہ کیا 1000 دفعہ بھی آ ٹکرائے تو مجھے غم نہیں۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ داریہ اس سے ایک دم فاصلے پر ہوئی۔
मदद? हाँ तुम। एक बस तुम ही हो यहाँ जो हर रास्ते से वाकिफ़ हो। हम नहीं कर सकते साले। हम नहीं। क्या तुम अपनी बहन की मौत को यूं ही रायगा जाने दोगी? सब कुछ देखते हुए भी अनजान रहोगी? डरपोक और बुज़दिल। वो मुसलसल रो रही थी। तुम्हें मदद नहीं करनी तो मत करो। बस इतना बता दो कि इस पिंजरे की चाबी किसके पास होती है और यहाँ से निकलने का कोई ऐसा रास्ता जो बस तुम ही जानती हो। दारिया का वजूद धीरे धीरे लरसना शुरू हो गया था, मगर वो खामोश बैठी रही, मानो लब सिलट गए हो। साले कितनी ही देर उसे देखती रही, मगर वो किसी सख्ते की हालत में बैठी मुसलसल बेनवाज रो रही थी। तुम्हारी बहन डरपोक नहीं थी, मगर तुम हो, और तुम हमेशा ही रहोगी दारिया। अपनी बात के इख्तिताम पर वो उठी और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती चल दी। साईं, उसकी आवाज़ पर साले के कदम रुके। वो चाबी साईं के पास, वो बमुश्किल बोली। साले ने पलट कर उसे देखा। वो मुसलसल लरस रही थी। साले की हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और पलट कर उसके कमरे से निकल चुकी थी। पीछे बैठे वो नाजुक सी लड़की माजी की सयाह गहराइयों में खोती चली जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आम सी लड़की इतनी बहादुर भी हो सकती है, मगर वो साले कदीम को जानती ही कहाँ थी। वो आलिम ख़ानदान की लड़की थी, एक छुपी बदमाश। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती हुई मुड़ी तो कोई भागता हुआ उसकी टांगों से टकराया। साले ने उसे देखा। वो दाएं उठा। अरे तुम आ गए वापस? वो इससे फासले पर होता हुआ बोला। हाँ आ गई। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर आज ये तुम्हें क्या हुआ? साले ने सवालिया निगाहों से देखा। तुम इतनी साफ और अच्छी क्यों लग रही हो? वो इसके बालों में हाथ फेर गई। तुमने उस दिन कहा था ना कि मैं अजीब हूँ, तो बस इसीलिए। वाह वाह लड़की, अब तो तुम अच्छी लगोगी ही। अब तो तुम लाले की दुल्हन जो बनोगी। वो शरारत से बोला तो साले के असाब एक पल में चकराए। किसकी? क्या? वो तेज़ी से बोली तो वो हंस दिया। तुम कितने शरारती बच्चे हो और कितनी अजीब बातें करते हो। उसने उलझ कर कहा। अरे इसमें अजीब बात की क्या की मैंने? वो दोनों बाजू आपस में बांधे बोला। साले ने उसकी नाक पर टच किया। ऐसी बातें नहीं कहते, बुरी बात होती है। और तुमसे किसने कहा ऐसा? खुद लालन ने। वो मासूमियत से बोला। मैंने खुद सुना था। जाले की पेशानी पर सिलवटें उभरी। क्या सुना था तुमने? वो करीब हुई। लाले ने खुद कहा था कि वो तुमसे शादी करेगा और तुम इसकी दुल्हन बनोगी। और पता है, लाले की पिछली वाली दुल्हन बड़ा रोई थी, मगर लाले ने उसे ज़ोर की आवाज़ लगाई और कहा, खामोश। फिर वो मान गई और अब दुल्हन तुम बनोगी लड़की। वो हंसता हुआ बोला तो साले की आंखें फटने की हद तक फैल गई। क्या? उसने बुलंद आवाज़ में कहा तो वो ज़ोर से हंस दिया। अब तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अब तुम यहीं रहोगी और मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे दारिया से बचा लेती हो। वो शरारत से कहता वहाँ से तितर हो गया और जाले की समातों में घूमते उसके अल्फाज उसकी आंखों के सामने आगे नागिन डांस कर रहे थे। उस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अकल फरामोश कर डाली है क्या उसने? वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोली थी। इसकी आवाज़ सुनकर दो मुलाजमीन किचन से निकलकर उसे देख रही थी। क्या हुआ बीबी जी? आपको कुछ चाहिए क्या? साले ने एक चटखनी सी निगाह उस पर दौड़ाई। मुझे नहीं, तुम्हारे सटके हुए आदमी को एक गदर दिमाग की ज़रूरत है। बना कर दे सकती हो क्या? वो गुस्से से बोले तो सामने वालों ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो तेज़ी से वहाँ से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और अगले ही पल रुकी। सुनो, साले ने मुड़कर इनकी तरफ देखा। एक मुलाजमा जा चुकी थी और एक उसकी आवाज़ पर पलटी थी। जी। क्या तुम मुझे बता सकती हो तोरान का कमरा कौन सा है? किसका? उस मुलाजमा ने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा और अपने हमूँ पर हाथ रख दिया। साले ने लंबा सांस भरा। एक आदमी रहता है यहाँ, कदकामा में ऊँट का रिश्तेदार लगता है। सफ़ेद रंगत है इसकी। आज उसने स्याह रंग का सूट पहना हुआ था और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। साले ने तेज़ तेज़ बोला तो मुकाबले खड़ी मुलाजमा ने मुझ से हाथ उठाया। साईं कहीं ना बीवी जी। साले ने नाक सुकेड़ी। यहाँ कोई इनके नाम से नहीं बुलाता, यहाँ तक कि इनके वालिद भी। सब साईं कहते हैं। साले ने बेजारी से उसे देखा। तुम लोगों का साईं होगा भाई, वो मेरा नहीं है। और हाँ, हमारे यहाँ साईं किसी और इंसान को कहा जाता है। खैर, तुम नहीं समझोगी। जो पूछना है इतना बताओ, इस दौरान का कमरा कौन सा है? उसने उसका नाम जोर देते दोहराया तो मुलाजमा ने दुपट्टे का पल्लू मुंह पे रखा। हाय हाय बीबी जी, आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात का? वो कोई आदमखोर है जो खा जाएगा मुझे? मुलाजमा गंग सी शक्ल बनाए उसे देख रही थी। तीसरी मंजिल पर पहला कमरा है, उसने हैरानगी से के आलम में कहा। शुक्रिया, वो कहते तेज़ी से ऊपर की तरफ चल दी। उसके पाँव में मुसलसल तकलीफ़ हो रही थी, मगर इससे ज़्यादा जलन उस वक्त उसके दिमाग में घुस चुकी थी। वो तेज़ तेज़ चलती हुई जा रही थी और गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था।
وہ اس وقت اس کے سامنے آ جاتا تو یقیناً اس کا سر پھاڑنے میں دیر نہ لگاتی۔ وہ یہی سوچتی ہوئی تیسری منزل کی سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچی تو اس کی نظر سیدھا اس سب کے سائیں پر جا پڑی۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور اس کے مقابل کھڑا وہی شخص تھا جس نے اس دن دربان کو واپس بھیجا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی اوٹ میں ہوئی اور وہ کچھ پل اپنی جگہ شل کھڑی رہی۔ ہمت بندھا دی وہ اوٹ سے نکلی کہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زالے کی بمشکل بریک لگی اور وہ چہرہ ڈھانپ گئی۔ مقابل شخص کمر پر ہاتھ باندھے اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ زالے کی تیز نگاہیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے اسے اس منظر پر دیکھتے پوچھا۔ زالے کی پیشانی سلوٹوں پر بھر چکی تھی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ توران کی پیشانی پر ہلکی سی سلوٹیں ابھری۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹی تھی۔ ہم نے کچھ غلط کہا کیا؟ کچھ غلط مطلب؟ ساری کی ساری بات ہی غلط ہے۔ ہوش میں ہو تم تک؟ تمہارا نکاح ہونے جا رہا تھا اور تمہاری بیوی اس سے زیادہ حسین لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اور تم اس حور کو ٹھکرا رہے ہو۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آج تک کبھی کسی نے اسے تم کہہ کر پکارا ہو۔ تم نے اس دن کیا کہا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ زالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے ہمارے ساتھ نکاح پر انکار کر دیا تھا۔ میں نے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے کہا تمہیں قبول نہیں اور نہ ہمیں پسند نہیں، وہ دو بدو بولی۔ زالے کے اعصاب الجھے۔ اس کا نکاح تو اس لڑکی کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کے ساتھ تو نہیں۔ کچھ پل وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ مقابل شخص کی نگاہیں اس کی آنکھوں پر مسلسل ٹکی ہوئی تھیں۔ دیکھنے میں تو تم کافی سمجھدار اور فیصلہ کن معلوم ہوتے ہو، مگر اتنے بد دماغ ہوگے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بے اختیار ہی ہنس پڑا تھا۔ زالے کی نگاہیں کچھ لمحوں کے لیے متحیر سی رہ گئی۔ وہ اسے ہنستے ہوئے بھجکی سی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کے ایک آئیبرو کے اوپر ہلکا سا تل واضح ہو رہا تھا اور داہنے رخسار پر گھنی سیاہ داڑھی کے بیچ ایک پرکشش سا گڑھا کافی نامعلوم سا تھا۔ اس شخص پر وہ حسن تمام ہوتا تھا، اس کے آگے بس قیامت تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تم کافی خوبصورت بولتی ہو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ وہ پلکیں جھپک گئی۔ تمہارا دماغ واقعی اپنا توازن کھو سکتا ہے مسٹر توران مجازی، وہ سرد لہجے میں بولی تو مقابل کی مسکراہٹ تھمی اور وہ خاموش سا ہوا۔ شاید وہ حیران ہوا تھا۔ تم نے ہمیں کیا پکارا؟ وہی جو تمہارا نام ہے شاید، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ نام تھا تو، مگر اتنا خوبصورت ہے جانتے نہیں تھے۔ اس کے لہجے میں شائستگی اور نرمی تھی۔ زالے کے اعصاب سخت ہوئے۔ تم نے ایک بے وقوفی تو کر ہی ڈالی اور ہم مزید کرنے پر تلے ہو۔ کیوں اپنی اس لڑکی کی زندگی خراب کرنے پر تلے ہو؟ کیا تم نے ایک دفعہ بھی ہم سے نکاح کر لو زالے، وہ اس کی بات کے بیچ میں بولا تھا اور زالے کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ چند ثانیوں تک بے یقینی سے اس سے تکتی رہ گئی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ تڑک کر بولی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ تم ہماری بات کی نفی کر رہی ہو، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ہاں کر رہی ہوں۔ تمہارے مطابق سب کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح تم نے کیا، میں نے بھی کر لیا، اور میں کیوں کروں تم سے نکاح؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ وہ مزید ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ اب کی بار وہ اس قدر قریب تھا کہ زالے کی سماعتوں تک اس کی دھڑکنیں بآسانی پہنچ پا رہی تھیں، اور اس بار وہ اس جگہ سے اپنی ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہمارا نام توران مجازی اللہ ہے۔ والدہ سے تو تم مل چکی ہو۔ والد کا نام مجازی اللہ پہوار ہے۔ اس حویلی کے ہونے والے سردار ہیں ہم۔ ہمارے 9 بھائی اور 1 بہن ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ کچھ دیر خاموش ہوا۔ اتنا جاننا کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے خیال سے۔ زالے نے حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھا مگر وہ اسے آخری الفاظ پر لفظ پر سیدھی ہوئی۔ تمہاری 1 بہن ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا واقعی؟ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں اپنی گنتی کو ایک دفعہ پھر ترتیب دے دینی چاہیے، شاید ایک فرد کا اضافہ ہو جائے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو سائیں کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلتا۔ وہ بدلتا رنگ لالا سے چھپ نہیں سکا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراتی ہوئی ایک طرف سے نکل کر چل دی، مگر وہ شخص اپنی جگہ جم چکا تھا۔ جبڑے سختی سے آپس میں جا ملے تھے اور سانسیں حد درجہ تیز ہو چکی تھیں۔ اس لڑکی کی جگہ اس گھر کی کوئی اور عورت کھڑی ہوتی تو اب تک اس کی زبان کے ساتھ ساتھ وجود کے بھی ٹکڑے ہو چکے ہوتے، مگر توران مجازی کچھ لمحوں کے لیے لاجواب سا ہوا تھا۔ کیوں نہ ہوتا، اسے لاجواب کرنے والی زالے قدیم تھی۔ دن گزر رہا تھا، زالے کی کشمکش میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لان میں کچھ عورتوں کے ہمراہ بیٹھی تھی جب اس کی نظر بائی چانس ہی مین گیٹ کی طرف اٹھی۔
اس گھر کا ہونے والا سردار کچھ مردوں کے ہمراہ شاید کہیں جا رہا تھا۔ زالے کے اعصاب ایک دم سے ہی درست ہوئے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب سے معذرت کرتی وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا ٹکراؤ راستے میں ایک ملازمہ ایک عورت سے ہوا تھا۔ وہ عورت دیکھنے میں کافی عمر کی تھی مگر اس کا حلیہ کافی الگ تھا۔ یہاں تو ہر کسی کا حلیہ ہی ایسا ہے، ہر کوئی یوں سج سور کر رہتا ہے جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ خیر، وہ 100 کی اسپیڈ سے تیسری منزل تک پہنچی۔ دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سمیت اس نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے سے پہلے ایک نظر باہر کی طرف دوڑائی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل اور کچھ پل اپنی جگہ شل کھڑی رہی۔ وہ کمرہ تھا کہ آگرے کا تاج محل، قدیم دور کا تھیم، اور زیبا اور آرائش اس قدر زیادہ تھی کہ زالے کی آنکھیں چندھی آ گئی تھی۔ کچھ پل حیرانی میں گزرے مگر اس نے سر جھٹکا اور اس کے سائڈ ٹیبل کی دراز چھان رہی تھی۔ دراز، الماری اور جو چیز اسے بند ملی اس نے وہ چھان ماری مگر اسے چابی نہیں ملی تھی۔ ایک دو سانس اس قدر تیز تھا کہ ہاتھ کانپ رہے تھے اور اوپر سے اس کمرے سے آتی وہ تیز خوشبو زالے کے حواس مدھم کر رہی تھی۔ شاید وہ عربی عود تھا جس کی مہک مبہوت کر دینے والی تھی مگر زالے کو وہ مہک راس نہیں آئی تھی۔ وہ مکمل اس کمرے کی بھول بھلیوں میں کھو گئی تھی۔ تھک ہار کر خالی ہاتھ آخر پلٹ کر وہ اس کمرے سے باہر آ بڑھی۔ وہ دروازے کے پاس آئی تو اسے باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زالے کی سانسیں ایک پل میں ہوا ہو چکی تھی۔ وجود کی لرزش میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم پلٹی مگر اسے کس طرف جانا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس لگے سیاہ رنگ کے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھتے اس کی ہلکی سی آواز بلند ہوئی ہی کہ اس نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھا۔ زالے کی آنکھیں پھیل چکی تھی۔ یہ جلاد اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ اس نے دل ہی دل میں زور دے کر کہا۔ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ کے قریب رکتا اپنی شال اتار چکا تھا۔ زالے کی جانب اس کی پشت تھی اور وہ شکر کر رہی تھی کہ وہ پردہ سی تھرو نہیں تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس شخص کو یوں سامنے دیکھ کر زالے کا وجود لرز رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے الجھے اعصاب تب ہوا ہوئے جب مقابل شخص نے اپنا کرتا اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ زالے نے بجلی کی سی تیزی سے منہ سے ہاتھ ہٹاتے آنکھوں پر رکھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کے ہاتھ کی حرکت پر اس کے بالکل ساتھ والے دروازے کے ہینڈل پر لگا لاک ہلا تھا اور ایک نامعلوم سی آواز بلند ہوئی تو زالے کا وجود لرزنا بند ہو چکا تھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب تو وہ گئی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس نے زیر لب دہرایا اور بھاری قدم اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ زالے کی آنکھیں ہنوز بند تھیں مگر اسے بآسانی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب آتے قدم بیچ رستے سے ہی دائیں جانب مڑ چکے تھے اور دھیرے دھیرے ان کی آہٹ اس سے دور ہوتی گئی۔ کچھ پل بعد زالے نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں اور اس نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ الماری کے ساتھ بنے دروازے کے اندر سے شاور چلنے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ گمسم ہوئے حواس ایک پل میں لوٹے تھے اور وہ رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ اس وقت اپنے وجود میں سے جان ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے کا ہینڈل آہستہ سے گھماتے وہ 1000 کی اسپیڈ سے وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ وہاں سے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نکلی اور اس کمرے کے باہر آ کر لگی جہاں وہ سوتے تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے اپنے سر سے اوپر دوپٹہ اتار کر بیڈ کی طرف اچھالا۔ اس کا چہرہ اور گردن پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے چوری کرتے وقت اتنا ڈر محسوس ہوا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی بیڈ کے قریب زمین پر آ بیٹھی۔ دن گزرا اور شام کی سرخی نمودار ہوئی۔ اس شام کے سائے زالے کے اعصاب میں بھی سیاہ ہوتے جا رہے تھے۔ صبح کے بعد اس کی داریہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور خیر سے سویری کے مکین تو تھے ہی چھپے رستم۔ زالے جب یہاں سے آئی تھی تو وہ داریہ کی فیملی کے علاوہ اور کسی سے نہیں ملی تھی۔ کہنے کو تو یہاں ڈھیروں افراد بستے تھے مگر وہ اپنے کمروں میں یوں بند رہتے تھے مانو ان کے آئلن مسک کے ساتھ کاروبار چلتے ہوں۔ ایک طرف تو اچھا ہی تھا، شور شرابے اور ہنگامے سے بچت ہو گئی تھی۔ رات کے 10 بجے بعد کا وقت تھا۔ وہ بیڈ کے قریب زمین پر بیٹھی مسلسل سوچوں کی گتھی میں الجھی ہوئی تھی۔ بند آنکھوں سمیت اسے اپنی سماعتوں تک ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زالے کی آنکھیں ہلکی سی کھلیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ رکی۔ اس وقت وہ دوسری منزل پر تھا اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتی وہ کچھ الجھی۔ لان کے حالے کے بیچوں بیچ کچھ افراد کھڑے تھے۔ ان میں بڑی بیگم اور مجازی اللہ بھی موجود تھے۔ زالے کی نگاہ دوران پر تھی۔ وہ وہاں موجود ہر فرد میں سے سب سے زیادہ چمکدار اور نمایاں دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آدمی کا گریبان تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے آپس میں جڑے ہاتھ زالے سے اس کی حالت بخوبی بیان کر رہے تھے۔ توران نے اس کا گریبان جھٹکا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتا زمین بوس ہوا۔
اس کے ارد گرد کھڑے لوگ انسان کم جلاد زیادہ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے اس پار مسلسل وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی سالے کی نگاہ دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ وقت رات کے 10:27۔ اس نے ایک نظر لان میں دیکھا۔ شاید وہ سب کا سائیں کافی مصروف تھا اس وقت، اور اس سے بہتر وقت چوری کے لیے شاید کوئی اور نہ ہوتا۔ زالے نے تھوک نکلا اور پلٹی، گلے سے دوپٹہ اتار کر سر پر حجاب کی صورت میں باندھا اور کمرے سے نکل کر تیسری منزل کی طرف چل دی۔ زالے کا دل سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر وہ کمرہ اسے عجیب اور گھٹن زدہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر آس پاس دوڑائی اور وائستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زالے نے ایک بار پھر اس کے دراز اور الماریاں کھنگالنی شروع کی، ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں، اور وہ اس مکمل کمرے میں گھوم رہی تھی۔ دماغ سن ہوتا جا رہا تھا مگر ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک اوپر سے اس کمرے کا درجہ حرارت قدرے گرم تھا، یا شاید وہ اسے ہی لگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی اور گردن سے ٹپکتا پسینہ مسلسل اس کے وجود میں جذب ہو رہا تھا۔ زالے کی نگاہ کھڑکی کے قریب مختصر سے دراز پر پڑی۔ وہ شاید کوئی چھوٹی سی الماری تھی جو دیوار کے بیچوں بیچ چنی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھولا تو اس کی نظر اس کے اندر ایک چھوٹے سے شیشے کے لاکر پر پڑی۔ اس نے اسے کھولا تو اس میں ڈھیروں چابیاں تھیں، اتنی ساری! ان میں وہ چابی کون سی ہوگی؟ وہ ایک ایک کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ زالے نے کچھ سوچتے ہوئے دماغ پر زور دیا۔ اس کے پنجرے پر تالا پرانے دور کا تھا، ایک چابیوں کا گچھا باقی چابیوں سے میچ نہیں کرتا تھا۔ اس میں ان دور کے تالوں کی چابیاں تھیں جن سے تالا لگتا بھی تھا اور کھلتا بھی تھا۔ شاید یہی ہوگی چابی کا گچھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر ایک گہری آہٹ ہوئی۔ وہ آہٹ اتنی شدید تو نہیں تھی، مگر اس ذرا سی آہٹ کی بدولت زالے کا وجود شل ہوا تھا۔ اس کی آدھی سانس اوپر اور آدھی نیچے ہی کہیں رک گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا چابی کا گچھا لرز رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور الماری کے ساتھ بنے واش روم کے دروازے کے اندر ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرے نما ہال تھا جس میں داخل ہوتے ہی دیوار پر لگے ہینگرز میں مردانہ کپڑے ترتیب سے لگائے گئے تھے۔ دائیں ہاتھ ایک اور دروازہ تھا مگر وہ بند تھا۔ وہ اس وقت اس دروازے کی اڑ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ سانسیں اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ مکمل کھلا اور وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ دروازے کی ہلکی سی اوٹ میں سے وہ اسے بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ زالے کی نگاہیں اس پر پڑی تو وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ مقابل شخص کے ہاتھ میں ایک نوکدار خنجر تھا جس پر لگا خون اس کی گزشتہ کارروائی چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے تن پر موجود لباس ہلکے نیلے رنگ کا تھا جس پر گردن سے لے کر ناف تک سرخ سیال کی کسی اعزاز کی مانند چپکا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے چہرے کے اطراف، بازو اور ہاتھوں پر بھی خون کے داغ تھے۔ اس کی تیز اور بڑی ترتیب سانسوں سمیت وجود پر حاوی غصے کی بدولت اس محل نما کمرے میں موجود ہر چیز نے دم ساتھ لیا، مانو اس حجرے کی دیواروں تک اس شخص کے غضب اور اشتعال کو بھانپ کر متحیر ہو گئی تھی۔ لالا کا وجود مسلسل کپکپا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس نے خنجر بیڈ کے ساتھ پڑے ٹیبل پر پھینکا اور اپنے کرتے کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ اس حسین چہرے پر ایک وحشت تھی، وہ وحشت لالا بآسانی بھانپ سکتی تھی۔ اس نے اپنا کرتا اتارا تو زالے نے بے اختیار ہی آنکھیں موند لیں۔ اس نے جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے تو جوتوں سمیت زمین پر گرنے سے آواز بلند ہوئی۔ زالے کا وجود زالے کا وجود ایک دم ہی لرزا تھا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی آواز دبا گئی۔ دوران کے قدم اٹھے اور وہ قدم دھیرے دھیرے اس کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پر اس وقت وہ موجود تھی۔ زالے کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پاس کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے۔ یقیناً وہ غضبناک شخص اس کی موت کا ذمہ دار ہوتا۔ کمرے کا ہاتھ کھلا دروازہ ایک دم کھلا تو وہ لرزی۔ پردے کے پیچھے وہ دیوار سے چپک کر کھڑی تھی۔ ہاتھ پاؤں بے جان سے ہوتے معلوم ہو رہے تھے۔ مقابل شخص نے ہینگر پر سے ایک سوٹ نکالا اور اسے درست کرتے توران کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے بے اختیار ہی آنکھیں موندی اور ایک گہری اور لمبی سانس بھری۔ اس کی سانسوں سے ٹکراتی خوشبو حد درجہ دل فریب تھی، وہ نتنوں سے ہوتی ہوئی روح تک جا پہنچی تھی۔ اس مضبوط اور روبدار شخص کے وجود کے رونگٹے اس مہک پر بے ساختہ ہی ابھرے تھے۔ کچھ پل بعد توران نے آنکھیں دھیرے سے کھولی اور نگاہیں گھماتے ہوئے مسلسل اس سیاہ پردے کی جانب دیکھ رہا تھا، بالکل کسی شاطر عقاب کی طرح۔ اس وقت اس کے تن پر قمیص نہیں تھی، سینہ خون سے لت پت تھا اور اس مہک کی حدت کی بدولت گردن سے پسینے کے چند قطرے اتر کر اس سرخ سیال میں جذب ہو رہے تھے۔ کانوں کے کنارے اور آنکھوں کے گوشے تپ اٹھے تھے، مگر وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ ان چند لمحوں میں اس کے وجود پر حاوی غضب و طیش پردے کی اوٹ سے آتی مہک میں تحلیل ہو کر فنا ہو چکا تھا۔
उसे पुरसकून देखकर इर्द गिर्द उड़ती बेजान अशिया की बढ़ती सरगोशियाँ दौरान मजाजी की फितरी हालत का एतराफ़ कर रही थी, और वो एतराफ़ एक गौर शिकस्त थी, एक गहरी खसबनाक शिकस्त। कुछ पल बाद उसने हैंगर वापसी से हुड पर अटकाया और कपड़े थामता वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हुआ तो पर्दे के पीछे खड़े नफूस का लरसता हुआ वजूद एकदम साकित सा हुआ था। वो हनूस लबों पर हाथ जमाए खड़ी थी। कंधों से लेकर पाँव तक हर पुर्जा जान से आरी महसूस होता था। शावर की आवाज़ पर लाला के खोए हुए असाब वापस लौटे। उसके चेहरे समेत मुकम्मल वजूद भीग चुके थे। उसने गहरी और लंबी सांस भरते पर्दा उठाया, तेज़ी से उस जगह से निकली थी। उसके कदम तेज़ हुए और वो भागते उसके कमरे से निकली थी। भागते हुए मुसलसल रो रही थी, न जाने क्यों, मगर उसके वक्त उसकी कैफियत किसी बेजान मोम की मूर्ति की मानंद थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो कदरे बुखलाई हुई थी, और एक हाथ सीने पर तो दूसरे में चाबियों का वो गुच्छा सख्ती से जकड़ा हुआ था। कितनी ही देर वो बेड के करीब ज़मीन पर बैठी अपने हवास दुरुस्त करती रही। आंसू थे जो रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। उसका हुलिया देख साले को इस हसीन शख्स से खौफ महसूस हुआ था, एक गहरा और हिद्दतनाक खौफ। उसने हाथ से चेहरे और गर्दन पर फैला पसीना साफ किया और सांसें नॉर्मल करती वो आंखें मूंदती बेड की पुर्श से टेक लगा गई। कुछ पल बाद साले ने अचानक हाथ में मौजूद इस चाबियों के गुच्छे को देखा। इसमें 3 चाबियाँ थीं। वो इसे बेड के साइड टेबल पर रख दिया। वक्त गुजर रहा था और गुजरता हर लम्हा साले के लिए कड़ी मुश्किल बनता जा रहा था। वो मुसलसल सोच रही थी। उसकी सोच के दायरे इसी बात पर अटके थे कि उसे वहाँ से तो निकाल देगी, मगर आगे इस हवेली से बाहर कैसे निकालेगी। काश के दारिया भी मुझे कोई रास्ता बता देती। काश। वो मुसलसल सोच रही थी। सोच की सुइयां भटक रही थी और वो सख्ती से सर को थाम गई। इतना सोचने के बाद आखिर उसे एक ही रास्ता मिला। इसमें रिस्क था, और मगर अब लेना तो था ही। रात के तकरीबन 12 बजे के बाद अपने कमरे से निकली थी। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिसमें शायद कुछ था जिसे वो छुपाए हुए थी। जाले ने मोहताज सी निगाह चारों तरफ दौड़ाई। इस कदीम हवेली में पीले बल्ब जल चुके थे जिनकी भीनी भीनी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। वो सीढ़ी से गुजरकर इस तहखाने के बाहर आ रुकी। आज वहाँ ताला लगा हुआ था, मगर आज जाले के पास इसका हाल भी था। दरवाज़ा खोलती वह अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में वही बत्ती थी। जाले के चेहरे पर आज डर नहीं था। उसके असाब आज मजबूत थे। उसे अपने सामने अंधेरे में हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने बत्ती पिंजरे की तरफ लहराई। दीवार से लगा बैठा वो शख्स उसे देखकर हंस रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? वो गर्दन उठाए उसे देख रहा था। तुम पागल हो, और न डर भी। हाँ बिल्कुल। अब तुम भी थोड़े न डर बनो। पागल तो हो ही। वह हंसता हुआ अपनी जगह से उठा तो इसके पाँव में बंधी बेड़ियाँ अपनी आवाज़ बुलंद कर चुकी थी। जाले को इन बेड़ियों की आवाज़ से एक अजीब सी उलझन होती थी। तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। वो बत्ती एक तरफ रखती उसके सामने जा खड़ी हुई। मैं खुद नहीं जानती, ना जाने क्यों कर रही हूँ ये सब, मगर रोक नहीं पा रही खुद को। तो मेरे साथ चलोगे ना? वो सलाखों के साथ लगकर बैठ चुका था। मैं यहाँ से चला गया तो उसे कौन संभालेगा? उसकी आवाज़ मध्यम थी। साले ने हाथ में पकड़ी चाबी ताले में घुमाए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। होश में आओ अब्दुल्ला, वो नहीं है यहाँ, और वो कभी आ भी नहीं सकती। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? साले के अल्फाज सख्त थे और मुकाबिल शख्स के आंसू छलक उठे थे। वो मुसलसल उसे देख रहा था। कहाँ जाऊँगा यहाँ से निकल कर? अपने घर। कोई तो ठिकाना होगा ना तुम्हारा? कोई तो। वो गर्दन झुका गया। तुम मुझे बचा नहीं सकती। कोशिश तो कर सकती हूँ ना, और अगर मौत नसीब में लिखी ही है तो यहाँ इस तहखाने में नामालूमों की तरह तो नहीं। अगर मरना ही है तो सबके सामने मरो, ताकि लोग देखें कि इश्क का आखिरी पहलू क्या होता है। तुम सब मकामात से गुजर चुके हो अब्दुल्ला, अब बस मौत बाकी है। और क्या तुम मौत से घबराते हो? इसके दोनों हाथ एक दूसरे की मुखालिफ सिमत पड़े थे। उठो और चलो मेरे साथ। साले ने उसके करीब बैठते उसके हाथ और पांव बेड़ियों से आज़ाद कर दिए थे। वो किसी बेहिस्सों हरकत बुत की मानंद पड़ा था। उठ जाओ खुदा के लिए। देखो, तुम खुद के लिए नहीं तो इसके लिए ही मेरी बात मान लो। वो अगर आज यहाँ पर होती तो क्या वो तुम्हें इस हाल में देख पाती? साले ने उसके कंधे पर हाथ रखते हिलाया। उठो अब्दुल्ला और तोड़ डालो ये बेबसी की जंजीरें। साले ने दरवाजे के बाहर पड़े कपड़े की थैली उतारकर उसकी जानिब बढ़ाई। इन्हें पहन लो, हम यहाँ से एक साथ निकलेंगे। उसने अपनी गोद में पड़े कपड़े देखे और एक बेबसी निगाह साले पर दौड़ाई। वो अपनी जगह से उठा तो वजूद लड़खड़ा गया। साले ने उसे सहारा देते अपने पाँव पर खड़ा किया। वो इसलिए तहखाने से बाहर निकली थी। साले की निगाहें मुसलसल हर तरफ उठ रही थीं। वो अगर पकड़े जाते तो यकीनन पहली फुर्सत में ही कत्ल कर दिए जाते। मगर उसे एक बात अजीब लगी थी। यहाँ हवेली के अंदर गार्ड्स कहीं पर भी नहीं थे, किसी भी तरफ।
यहाँ تو लोग ही इत्तफाकन दिखाई देते थे, गार्ड्स क्या खाक होते, मगर उसे अजीब महसूस हुआ था। वो हवेली के हाल से बाहर निकली। वो आदमी उसके पीछे ही था। उसने ज़ाले के कपड़े ज़ेबतन किए हुए थे, सर पर दुपट्टा, हिजाब की सूरत में, चेहरे पर नकाब। वो बमुश्किल चल रहा था। मेन गेट तक पहुंचने तक उसकी मुलाकात किसी से भी नहीं हुई, किसी एक इंसान से भी नहीं, यूँ जैसे वो घर खाली और इंसानों से आ रही हो, या फिर ये सब बस एक जाल था। शायद इसे जानबूझकर जाने दिया जा रहा था। शायद कोई अपने हुजरे की दीवार के पार देखते हुए भी कबूतर की तरह आंखें बंद किए खड़ा था। मेन गेट पर पहुंचते ही वहां खड़े गार्ड ने उसे रोका। साले ने एकदम उसके सामने होते गार्ड की तरफ चेहरा घुमाया। बड़ी बेगम का हुक्म है, हमें मस्जिद जाना, इसलिए गेट खोल दो। माफ़ करें बीबी जी, मगर हमें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। वो अपनी जगह सीधा खड़ा था। साले ने हाथों की उंगलियां आपस में उलझाई। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं इजाज़त लेकर ही आई हूँ, तुम गेट खोल दो। हमें मरने का कोई शौक़ नहीं है बीबी जी, वो मध्यम लहजे में बोला। साले का दिल चाहे इसका गला दबा दे। गेट खोल दो बहादुर, जाने दो अनाई। आवाज़ उसे अपने अकब से ही आई थी। ज़ाले समेत उस आदमी ने पलट कर देखा। वो दारिया थी। ज़ाले की आवाज़ एकदम ही नॉर्मल हुए। जो हुक्म। गार्ड ने दारिया के हुक्म पर लंबा चौड़ा दरवाज़ा खोला तो ज़ाले ने एक शुक्राना निगाह दारिया पर दौड़ाई। वो इस आदमी का बाजू थामते इसे लिए गेट से बाहर निकली। पीछे खड़ी लड़की ने जाता हुआ अफसोस से देख रही थी। इन्हें रिहाई तो मिल चुकी थी, मगर इसकी मुद्दत कितनी थी वो ये नहीं जानते थे। आज बग्गी के दरबान साले कदीम खुद थी, क्योंकि इस आदमी की हालत इस काबिल नहीं थी कि वो दरबान की जगह लेता। वो तो मुश्किल से अपने पाँव पर चल पा रहा था। घोड़ों की पुश्त पर गहरी सरब लगाती वो रूपनगर की ज़ाले इस हवेली से बहुत दूर जा चुकी थी। इस बात से इसका अंजाम क्या होगा। बग्गी मस्जिद के बाहर आ रुकी। ज़ाले के हमरा वो मस्जिद में दाखिल हुआ था, मगर वो मुसलसल रो रहा था। वो इसे कई बार चुप हो जाने का कह चुकी थी, मगर न जाने क्यों वो बच्चों की तरह बस रोए ही जा रहा था। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ, मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो मस्जिद के हाल में ढह चुका था। इसके लबों पर बस एक ही नाम जारी था, अल्लाह, या अल्लाह। वो बस यही बार बार दोहरा रहा था। कुछ देर के लिए वो खामोश सी हुई। वो इसे बगौर देख रही थी। उसका हुलिया बहुत ही अजीब था। न जाने इसके घर वाले कहाँ होंगे, क्या वो इसी बस्ती का था या किसी और इलाके का। तुम्हारा घर कहाँ है अब्दुल्ला? वो उठकर उससे ज़रा फासले पर आ बैठी। मैं जानती हूँ यह आज़ादी ज़्यादा देर नहीं है, मगर इतनी तो है कि तुम अपने प्यारों को एक दफ़ा देख सको, इन्हें यकीन दिला सको कि तुम जिंदा हो। वो रोता हुआ इसके कदमों में ढह चुका था। साले ने अचानक से अपने पाँव पीछे किया। मेरी वजह से वो मर गई, और अब मेरी ही वजह से तुम भी मरोगी। कैसा बदनसीब हूँ मैं, जिससे जुड़ जाता हूँ उसे निगल जाता हूँ। ज़ाले की आंखें तर हुईं। हम दोनों एक ही जैसे हैं। ये खुशियाँ, ये मुस्कुराहटें और उम्र भर की खुशनुदी हमारे लिए नहीं है, और आज नहीं तो कल मर तो जाना है। वो तो एक अरसे पहले ही चुन चुकी हूँ मैं, और अगर ये इस तरह ही लिखी है तो मैं खुश नसीब हूँ। वो उठकर उसके रूबरू आ बैठा। कहाँ से आई हो तुम आखिर? उसने उलझ कर कहा। कहाँ से आई हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, कहाँ जाऊँगी ये भी मालूम नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगी अगर तुम बता दोगे कि तुम कहाँ रहते हो। वो दीवार से जा लगा। वो मुसलसल ज़ाले की तरफ देख रहा था। सांगला हिल का एक हारा हुआ इंसान हो जो एक जुगनू को थामने निकले था, मगर ये नहीं जानता कि वो खुद तो जलता ही और दूसरों को भी जला कर राख कर देता है। मगर सितम यह है कि वो जलकर भी जिंदा रहता है और हर आम इंसान उसे देख भी नहीं पाते। उसका लहजा संजीदगी से भरपूर था। ज़ाले ने अपने आंसू पोंछते घुटनों के गिर्द बाजू बांधे। एक जुगनू की मुद्दत कितनी होती है जानते हो? उसे नफ़ी में सर हिलाया। बस इतनी कि वो किसी राह चलते भटके हुए राही को मंजिल तक पहुंचा पाता है। उसके बाद उसकी मुद्दत इसकी लो मध्यम होनी शुरू हो जाती है। दिन का उजाला उसे खुद में जकड़ कर नाबूद कर देता है। वो गर्दन झुका गया। ज़ाले ने उसके घर के बारे में पूछा था और मालूम हुआ था कि वो यहीं पास की एक बस्ती में रहता था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। हवेली इसका आना जाना बिल्कुल एक दरबान की तरह था, और वो बदनसीब दरबान इस महल की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा था। उसकी गलती ये थी कि वो गरीब और मुफलिस था, और उपनगर के मकीन ठहरे फ़िरक़ों के पुजारी। एक दरबान से मोहब्बत करने पर इस शहजादी को मौत मुअल्लिक कर दी गई। मौत भी दहला देने वाली, और इस हारे हुए शख्स को निशाने इबरत बना दिया गया। सुनने वाले अपने कान और आंखें बंद कर लेते थे। ये मंजर से निकल जाना ही बेहतर समझते थे। बग्गी बस्ती के एक पुराने और पोसीदा घर के बाहर आ रुकी। वो उतरा तो ज़ाले ने एक नज़र भर कर उसे देखा। शायद वो खुशकिस्मत थी, मगर वो इसके हमरा अंदर नहीं जा पाई। वो वहीं से वापस हो ली थी।
बग्गी चलाना इतना भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल कार चलाने जैसा ही था। वो रात के 3 बजे हवेली के दरवाजे पर आ रुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि फिर सुबह के अंधेरे में वो जानलेवा दरबान उसके हवास उछल करने उसके रूबरू आ खड़ा हो, इसलिए वो वापस लौट आई थी। मगर इस बार वापस लौटने पर उसे इस हवेली की दहलीज पर अपनी मौत बआसानी दिखाई दे रही थी। उसने फजर अदा किए और दुआ के लिए हाथ उठाए। दबों बस एक ही व्रत जारी था, इस बिखरे हुए इंसान की ज़िंदगी। या रब, मेरी जान के बदले एक ज़िंदगी वापस कर दे, बस एक ज़िंदगी। मैं तुझसे कभी कुछ ना मांगूंगी। चेहरे से होते हुए आंसू हथेली पर गिर रहे थे। न जाने कितनी ही देर वो बस एक ही दुआ बार बार करती रही। नम हथेली में चेहरा छुपाती वो वहीं लेट चुकी थी। न जाने अब सुबह क्या होने वाला था। कौन था वो जो ज़ाले को उसकी मौत की खबर देने आने वाला था। उसकी आंखें नीम खुली थी और बिनाई के सामने नमूदार होता चेहरा इसके वजूद में हलचल सा मचा गया था। क्या मैं उसे एक दफ़ा भी नहीं देख पाऊंगी? उसके मुंह से बेख्तियार ही निकला था। आंखें तड़प कर बंद हुई थी। ज़ाले ने उसे पुकारना चाहा मगर लब हिल ही नहीं पा रहे थे, यूं जैसे नाम लेना भूल चुकी हूँ। काश काश कि तुम बस यूं ही चले आओ। मैं इत्तफाकन ही पुकारूं तुम्हें और इस पुकार का इख्तिताम तुम्हारी एक झलक कर डाले। काश कि तुम बस रस्मन ही चले आओ कि मैं तुमको देख ही लूँ, तुमको कोई दुआ दूँ। काश कि तुम बस यूं ही चले आओ। बंद आँखों से निकलते आंसू इस शाल में जज्ब हो रहे थे। वो इससे उठती खुशबू आज भी महसूस करती थी। आज भी उसे वो मजबूत सी आगोश तड़पा डालती थी। हाँ, वो खुद अजियत तो हुई थी और ये किस्म वाकई ख़तरनाक थी। इसकी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से मुसलसल से खुली थी। वो वहीं ज़मीन पर बिछी स्याह शाल पर लिपटी हुई थी। ज़ाले का वजूद ज़रा सा हिला और वो उठ बैठी। असाब लोहे की मानंद सख्त हो चुके थे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलते उसे सामने एक मुलाजमा दिखाई दी। सुबह खैर बीबी जी, साले ने अस्बात में सर हिलाया। बड़ी बेगम साहिबा ने आपको बुलाया, वह जनान खाने में आपका इंतज़ार करी। मैं आ रही। जी बेहतर। वो वापस चली गई। ज़ाले ने सर पर हिजाब दुरुस्त किया और कमरे से निकलकर जनान खाने की तरफ चल दी। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, न जाने क्या होने वाला था। वह जनान खाने में दाखिल हुई। वहाँ बड़ी बेगम समेत इनके शौहर, डारिया और वो सब का साईं भी मौजूद था। वह सलाम करती एक तरफ आ खड़ी हुई। ज़ाले की गर्दन सीधी थी। बड़ी बेगम ने उसे बगौर देखा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ी। हम तुम्हारा निकाह अपने बेटे तुरान मजाजी उल्लाह के साथ तय करते हैं। साले के असाब सख्त हुए। इनकार की हमाकत मत करना। इनका लहजा सर था। मुझे मंजूर नहीं, वह मजबूत लहजे में बोली तो तुरान समेत मजाजी उल्लाह ने बेक वक्त उसे देखा। वह बड़ी बेगम के ऐन सामने सीधी खड़ी थी। अपनी हद में रहो लड़की, तुम ये जुर्रत नहीं रखती। यह मजाजी उल्लाह व्यवहार की आवाज़ थी। साले ने एकदम उन्हें देखा। आप मेरी हद तय करने वाले नहीं हैं, ये मेरा अपना अख्तियार है। खामोश। बड़ी बेगम की आवाज़ कतरे बुलंद थी। वो लब भेंच गई। अपनी जगह शल खड़े जवान ने कदम बढ़ाया और उसके और बड़ी बेगम के बिल्कुल बीच में आ खड़ी हुआ। दारिया का वजूद धीरे धीरे लरस रहा था। वो गर्दन झुकाए खामोश खड़ी थी। वो ज़ाले के बिल्कुल नज़दीक खड़ा था और इससे वो कद में लंबा था और ज़ाले की गर्दन मुकम्मल सीधी थी। तुम इनकार कर रही हो? हाँ, मैं इनकार कर रही हूँ। मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। साले की निगाह इसके चेहरे पर थी। वहाँ एक तंज था, क्यों जैसे वो उसके जवाब पर ही इस अफसोस करा। तुरान के कदम उठे और वो उसके करीब आया। साले के कदम अपनी जगह से पीछे हुए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था और वो उल्टे कदमों से उससे दूर होती जा रही थी। वो जनान खाने से बाहर निकल आई थी और वह चलता ही आ रहा था। उसकी निगाह मुसलसल साले के आधे ढके चेहरे पर जमी हुई थी। वो हाल के बीच में आ रुका था। दालान, उसने इतनी बुलंद आवाज़ में पुकारा कि ज़ाले का वजूद एकदम ही लरसता था। लाओ उसे। वो मुसलसल ज़ाले की तरफ देखता बोला, जो हुक्म साईं। ज़ाले की निगाहें इससे नहीं हट रही थी। बस कुछ ही लम्हों बाद हाल का पट खुला और दालान के हाथ में उस आदमी का गिरबान था। वो उसे घसीटता हुआ हाल के बीचों बीच लाया और ज़मीन पर पटकते फासले पर हुआ। ज़ाले ने एकदम ही मुड़कर देखा। अब्दुल्ला, उसने लरसते लहजे में कहा। आंखें की ज़ाले की आंखें फैल चुकी थीं। हाल में घर के अफराद जमा होने शुरू हो चुके थे और वह तादाद में कदरे ज़्यादा थे। तुरान ने मुड़कर दलान के हाथ से लोहे का मजबूत सा डंडा थाम लिया। वो अपनी जगह से बढ़ा, उसका वार ज़मीन पर पड़े शख्स की पीठ पर जा लगा। इसकी करार निकले तो ज़ाले की चीख बुलंद हुई। तुम्हें क्या लगता है, तुम बचा पाओगी उसे? हमारे घर में हमसे ही छुप कर, क्या तुम्हें ऐसा लगा था? तुरान की आवाज़ कदरे बुलंद थी और हाल में खड़े सभी अफराद हकारत भरी निगाहें ज़मीन पर पड़े शख्स पर दौड़ा रहे थे।
وہ اپنے پہلوان جیسے وجود سمیت اس آدمی کو شدت سے مارنے میں لگا تھا۔ سارے نے اس کی جانب بڑھتے اس کا بازو تھام کر اس سے دور کیا۔ خدا کے لیے رک جاؤ، تم انسان ہو یا شیطان؟ تم اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ پھر بڑا اور لوہے کا ڈنڈا اس کمزور سے انسان کے اعصاب شل کرنے میں معاون ثابت ہوا تھا۔ رک جاؤ، مت مارو اسے، خدا کا واسطہ ہے، رک جاؤ۔ سالے کی آواز بلند تھی مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ بڑی بیگم سمیت گھر کا ہر فرد خاموش اور اپنی جگہ شل کھڑا تھا۔ زالے کی چیخ و پکار اس قدر بلند تھی کہ وہ حویلی کی گیٹ پر کھڑے ملازمین تک جا پہنچی تھی۔ سالم ہو تم لوگ، سالم ہو تم۔ توران کا ہاتھ اٹھا اور وہ ڈنڈا اس آدمی کے سر میں جا لگا۔ زالے کی چیخ ابھری اور وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اس کا دوپٹہ اتر چکا تھا اور اس نے اپنے بالوں میں لگی نوکدار پن نکالتے اس مضبوط آدمی کے بازو میں دھنسا دی۔ اپنے ہی وار پر اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر انسان کے اعصاب دنگ رہ گئے۔ تاریہ کی آواز بلند تھی، باقی سب کو تو جیسے کفل لگ چکا تھا۔ توران نے ایک نظر اپنے بازو پر دوڑائی۔ اس پن کا زخم اتنا نہیں تھا، بس ذرا سا خون نکل کر اس کے بازو پر لہرایا تھا۔ سالے کی مزاحمت جاری تھی، وہ چیخ رہی تھی، وہ اسے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سب بیکار رہا۔ خاموش کیوں کھڑے ہیں آپ سب؟ کیا بس یہی ہے آپ لوگوں کا انصاف؟ یہی ہے اس حویلی کی روایات؟ اپنی بیٹی کو تو دفن کر دیا تھا نا، تو اب کیوں خاموش ہے؟ بیٹا بھی تو اسی راہ پر نکلا ہے نا، اب کیوں تم لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی؟ کیوں زندہ درگور نہیں کر دیتے اپنے بیٹے کو؟ کیوں اپنے روپ کے نگر کی زندان میں پھینکا نہیں جا رہا؟ کیوں؟ وہ مسلسل چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی جبکہ توران کے ہاتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں رک رہے تھے۔ سالم ہو تم لوگ۔ وہ چیختی ہوئی زمین پر ڈھہ چکی تھی، اس کے بال بکھرے چکے تھے۔ عبداللہ کی چیخ بلند ہوئی تو سالے کا وجود شل ہوا، وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ سالے نے اسے بازو سے جکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑ دو اسے، خدا کے لیے رحم کرو۔ وہ اسے جکڑے مسلسل کھینچ رہی تھی مگر مقابل شخص تو اعصاب کھو چکا تھا۔ اس کا وار سیدھا اس آدمی کے بازو پر جا لگا اور اس کی فلک سکاف چیخ بلند ہوئی۔ میں کروں گی، میں سب کروں گی جو تم کہو گے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، میں تم سے نکاح کروں گی۔ سالے کی آواز قدرے بلند تھی۔ توران کا ہوا میں ہاتھ اٹھا رک چکا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا تھا، وہ زمین پر آئی ٹیڑھی پڑی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں عبداللہ کا بازو تھا۔ اسے جانے دو یہاں سے، تم جو کہو گے میں کروں گی، وہ روتی ہوئی بمشکل بولی۔ توران کے ہاتھ سے لوہے کا ڈنڈا چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا اور وہ اس آدمی سے دور ہوا۔ توران نے ایک نگاہ مڑ کر وہاں موجود ہر شخص پر دوڑائی۔ نکاح کی رسم آج وہیں سے شروع ہوگی جہاں رکی تھی۔ جشن کا انتظام کیا جائے۔ اس کی آواز کافی بلند تھی، آنکھوں میں چمک اور لہجے میں روب۔ اس بلند آواز اور غضب کے حکم کے زیر اثر روپ نگر کی دیواریں تہس نہس ہو رہی تھیں۔ وہ قدیم و مضبوط حویلی بغاوت کا علم بلند کرتی ایک بار پھر ڈھہ چکی تھی، مگر وہاں موجود کوئی بھی ایک سانس لیتا جاندار، یہاں تک کہ حویلی کی مضبوط بنیادیں بھی اس شخص کے حکم کی نفی کرنے کی جرت نہ کر سکی تھیں۔ اس کی آواز پر وہاں موجود ہر فرد کے سر خم ہوئے تھے اور وہاں ایک افراتفری مچ چکی تھی۔ زمین پر پڑا وہ مسلسل آدمی چلا رہا تھا۔ سالے کی نگاہیں اس پر جمی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل کر ہتھیلیوں کے بل رینگتی اس کے قریب آئی۔ سالے نے اسے کندھے سے تھام کر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، وہ بمشکل بولی تھی۔ توران نے ایک نظر اس سے قدرے فاصلے پر پڑے دوپٹے کو دیکھا اور وہ اسے زمین سے اٹھا کر زمین پر بیٹھی اس لڑکی کے اوپر پھیلا چکا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر اس آدمی کو اٹھا کر وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کی زندگی کے بدلے آج روپ نگر کی قید سے اس ملزم کو آخر رہائی نصیب ہوئی تھی، مگر وہ رہائی اس کے لیے دردناک تھی۔ وہ حال کے بیچوں بیچ زمین پر شل بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے، وجود کی لرزش ہر درجہ بڑھ چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حال خالی ہو چکا تھا۔ تاریہ نے اس کے مقابل بیٹھے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا۔ ہمیں معاف کر دینا زالے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، زالے کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ اعصاب پر سکتہ طاری ہو رہا تھا۔ داریہ نے اسے سہارا دیتے بمشکل کمرے تک پہنچایا۔ اس کی سماعتیں یہ قبول کرنے سے قاصر تھیں کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا کہہ کے آئی ہے۔ وہ بیڈ کے قریب زمین پر کسی سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس وقت کیا آپشنز تھیں؟ بس ایک ہی تھی، موت۔ اس کے ہاتھوں سمیت وجود کا پرزہ پرزہ لرز رہا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ اس محل نما کمرے کی ہر چیز اس سے منحوس اور جابر معلوم ہو رہی تھی۔ کونا کونا اسے داغدار کر رہا تھا۔ کیا ظالمہ سب عظمت کسی روپ نگر کے شہزادے کی ملکیت بن جائے گی؟ کیا وہ خود کو اس کے حوالے کر سکے گی؟ نہیں، وہ مر جائے گی مگر کبھی اپنی امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔
दिन गुजर रहा था और आज इस खामोशी और बेरौनक महल से बुलंद और तंज़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो आवाज़ें जाले की समातों को चीरती हुई गुजर रही थीं। न जाने वो कब तक ज़मीन पर शल बैठी रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और दारिया समेत वो हुस्न और रूप की शहज़ादी अंदर दाखिल हुई। जाले उसे बगौर देख रही थी। उसे देखकर आज उसे शिद्दत से महसूस हुआ था कि किस्मत खूबसूरती की मोहताज नहीं होती। कहाँ वो थी कि जिसकी एक झलक पाने के लिए एक आम सा इंसान मिट भी सकता था, और कहाँ ये थी एक फ़कीर की मानंद। देखते ही देखते कमरा भर चुका था। औरतों और लड़कियों से, किसी के मुँह से उसे खुद के किए गए रश्क की सदा तो किसी के मुँह से तंज सुनाई दे रहे थे। कोई इसे रूपनगर की सरदारनी कहकर पुकारा था तो कोई इसे तुरान मजाजी की मलकियत। उसके मुँह से अदा होता हर लफ्ज़ जाले के लिए जहर से भी ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहा था। उसे सजाया जा रहा था, बिल्कुल किसी मोम की गुड़िया की तरह। हार सिंगार के पलंदे इस पर ढेर हो रहे थे। वो किसी के सकते की हालत में बैठी बस इन्हें देखी जा रही थी। ना लबों से निकला इनकार निकला और ना ही शिकवा। वो किसे इल्ज़ाम देती, किससे हिसाब लेती? हाँ, वो एक इंसान से ज़रूर हिसाब लेती। अगर वो इस वक्त रूबरू होता, वो इसका गिरेबान चकरती उसे बताती कि उसकी जाले खाक हो रही है, वो बिखर रही है, वो रेसा रेसा हो रही है। वो इससे ख़ुद को थाम लेने की इल्तिजा करती, वो भीख मांगती इससे। वो अपना वजूद सरासर उसकी आगोश के सुपुर्द कर डालती, मगर इसका वो मुहाफ़िज़ आले की ज़मारू वो ना वहाँ मौजूद था और ना ही वो इसे कहीं से भी मैसर हो सकता था। यह एहसास इसके हवास तहलील कर देने के लिए काफ़ी था। वो ख़ुद को मुसलसल आईने में देख रही थी। वो इस वक्त सफ़ेद रंग की भारी कामदार फ़्रॉक में मलबूस थी। सर पर जमा दुपट्टा भी सफ़ेद रंग का था। वजूद पर हार सिखार कदरे ज़्यादा था। कलाइयों पर मौजूद गजरों से उठती खुशबू से मनहूस और जानलेवा महसूस हो रही थी। उसके खोए हुए असाब तब बहाल हुए जब दारिया ने उसकी रिंग फिंगर में मौजूद अंगूठी उतारनी चाही। जाले ने एकदम अपना हाथ उससे फासले पर किया। क्या हुआ? उसने उलझते हुए उसे देखा। जाले की निगाह इस अंगूठी पर जा पड़ी। वो एक तितली वाली रिंग, वही तो उसका हासिल थी। साले ने मुट्ठी बंद करके हाथ गोद में छुपा लिया। तुम्हें वो उतारनी नहीं तो हम नहीं उतारेंगे। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। दारिया ने इसके आंसू पूंछे। साले, देखो तुम यूं तो रोन मत। हम यकीन से कहते हैं कि साईं तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। वो तुमसे मोहब्बत। दारिया, साले ने इसका हाथ मजबूती से थामा तो वो खामोश हो गई। उसे निगाह उठाकर दारिया की जानिब देखा तो उसकी आंखें साकत सी हुई। जाले की आंखें हद दर्जा तक सुर्ख हो चुकी थी। वह ज़ब्त खोती दारिया के कंधे से आ लगी। वो इसकी दर शिद्दत से रो रही थी कि दारिया को अपना दिल इसके मकाम से बाहर आता महसूस हो रहा था। साले, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आज निकाह है तुम्हारा और इस दिन कौन बदनसीब लड़की रोती है भला? मैं, वो बुलंद आवाज़ में बोली। मैं हूँ बदनसीब। ऐसा मत कहो। देखो तुम, मैं मर जाऊंगी दारिया, मगर ये नहीं कर सकती। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। वो हाँफती हुई बोली थी। मगर क्यों? क्या कमी है साई में आखिर जो ये तुम इनकार पर तुली हुई हो? इसमें कोई कमी नहीं है दारिया। कमी मुझ में है। मैं कैसे खुद को इसे सौंप दूँ? ये वजूद, मेरा ये वजूद इरसाल पहले ही किसी को सौंपा जा चुका है। मेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं कि मैं इसे यूँ फरामोश कर डालूँ। साले का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। तड़प से भरपूर लहजा दारिया की आवाज़ ज़ायल कर रहा था। ये तुम क्या कह रही हो साले? क्या तुम किसी और से? उसके हाथ पर दारिया की गिरफ्त सख्त हुई। या मुझे मार डालो या इसे रोक लो दारिया। मैं ये नहीं कर सकती। वो गर्दन झुकाती आह भर गई। दारिया एकदम उठ खड़ी हुई। इस वक्त उसके कमरे में बस दारिया थी। इसके होने वाली भावज सजी सवरी तो इसके भाई के लिए थी, मगर इसके वजूद समेत इसकी रूह में बसता कोई और था। और सितम ये कि वो इसके लिए मर रही थी। दारिया का वजूद शलसा हुआ था। मार डालो मुझे, खुदा के लिए। उसकी आवाज़ बुलंद हुई तो दारिया ने एकदम उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से वहाँ से निकली। साले का वजूद लड़खड़ाया और वह ज़मीन पर आ बैठी। गजरों से गुंधी कलाइयाँ लरस रही थीं। सुर्ख लाली से सजे लब कप कप आ रहे थे। उसे अपने वजूद से शदीद घिन आ रही थी। वो ख़ुद को नोच डालना चाहती थी। वो इस कदर बुलंद आवाज़ में चीखना चाहती थी कि उसकी तड़प की शिद्दत के ज़ेर असर इसका दिल फट जाता और इसकी वो आखिरी सांस भी रूपनगर की तहलील से निकलकर फ़िज़ा में तहलील हो जाती। खामोश कमरे में उसकी मातम ज़दा सिसकियों के बाद उठने वाली घड़ी की टिक टिक उसके असाब पर हथौड़े की मानंद सख्त हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजमा ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई। उसने ट्रे साले के करीब रखा और वापस से दरवाज़ा बंद करती जा चुकी थी। वह सकते की हालत में दीवार से लगी बैठी खुद को आईने में देख रही थी। हवास धीरे धीरे वजूद का साथ देने से इनकार कर रहे थे। हालांकि इस कदर खुश्क हो चुका था कि गले में चुभते कांटे सांसें मध्यम करने में मददगार साबित हो रहे थे। साले की निगाहें ट्रे में पड़े पानी के गिलास पर ठहरी। उसने दरस्ते हाथ से गिलास थामा और लबों से लगा लिया।
ہاں لگتا ہوا تو رکے ہوئے آنسو چھلک پڑے۔ گلاس واپس رکھتے اس کی نگاہوں سے کچھ ٹکرایا، شاید وہ گلاس کے نیچے تھا۔ ظالم نے ٹرے میں پڑا وہ مختصر سا کاغذ کا ٹکڑا حوالہ اسے وہ کھول چکی تھی۔ حویلی کا پچھلا حصہ، سیڑھیوں کے نیچے، پہلا کمرہ، بگی تیار ہے، عبداللہ۔ اس مختصر سے پنے پر بس ایک ہی تحریر درج تھی۔